ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم سورۃ الکہف کا آغاز کریں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت دفعہ سورۃ الکہف پڑھی، سنی، سمجھی ہوگی۔ اس سال ہم اس کو خاص طور پہ دور حاضر کے فتنے اور ان سے کیسے نپٹیں، یعنی کہہ لیجیے کہ چیلنجز آف ٹوڈے، آج کے دن کے جو چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ سورت ایک خزانہ ہے، یعنی کہہ لیجیے کہ ہر ایک چیز کا ایک نصیب ہوتا ہے نا، پھل سارے ہی مزے کے ہوتے ہیں لیکن آم کی ایک الگ شان ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شہر، ملک، زمینیں سب ہوتی ہیں لیکن مکہ کی ایک اپنی شان ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں، ہر ایک اپنی جگہ ایک پھول ہے، لیکن سورۃ الکہف پھول سے بڑھ کر ایک گلدستہ ہے۔ بجائے اس کے کہ براہ راست آپ کو آیتوں پہ لے چلوں، ایک پریزنٹیشن کی روشنی میں آپ کو کچھ سیکرٹس آف سورۃ الکہف دکھاتے بھی ہیں، آپ لوگ نوٹ کریں گے، جو میں بولوں گی سن سکتے ہیں، لکھیں گے۔ جو ساتھی ادھر موجود ہیں وہ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، پیچھے جن کو نہیں دکھ رہا وہ خاموشی سے اس طرف آ جائیں۔ لیکن باتیں وہ انگلش کا پریزنٹیشن ہے، لیکن میں آپ کو اردو میں اپنی انشاءاللہ بتاؤں گی کہ سورۃ کہف ہے کیا، تاکہ پھر آپ کا شوق بھی اور ابھرے گا اور آپ انشاءاللہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سورۃ الکہف قرآن پاک کی بڑی معروف سورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ مصحف میں دیکھیں تو یہ 18 نمبر کی سورت ہے، یعنی 18 نمبر آپ کو اس کے ساتھ دکھے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو نزول کے اعتبار سے یہ سورت کس وقت نازل ہوئی تھی، مکہ کا وہ دور جب مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے، ہر طرف ایسے لگ رہا تھا کہ حالات تنگ ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا پیغام دیتے ہوئے تقریباً 10 سے 11 سال ہو چکے تھے، حالات بہت تنگ تھے۔ اس سے پہلے 68 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکی صورتوں تعداد میں زیادہ لگ رہی ہوں گی لیکن حجم چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں تو آخری پارے میں ہی کتنی صورتیں ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو مسلمانوں میں ڈپریشن آنے لگتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ساتھ ہی ساتھ جہاں یہ نازل ہوئی اس کے آج کے دور کو بھی ٹیلی کرتی رہوں، پھر ہی آپ اور میں سمجھیں گے نا۔ وہ تو جو دور تھا وہ تھا اور گزر گیا۔ میں کہہ سکتی ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، آج کے حالات اس سے کچھ کم نہیں ہیں۔ ٹیلی کر لیجئے، نام کے مسلمان تھے وہ بھی، ہم بھی، کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی، ہم بھی، باپ دادا کے نام پر کٹ مرنے کو تیار تھے، رسم و رواج ان کو عزیز تھیں، نام ابراہیم اور اسماعیل سے جوڑتے تھے، نسبتیں ان کو بڑی پیاری تھی، لیکن گھروں میں بت تک رکھے ہوئے تھے۔ بت کے آگے بیٹھ کر سجدہ کر کے بھی دعویٰ یہ کرتے تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور ایک کو مانتے ہیں۔ اور جب اللہ کا پیارا رسول ان کے بیچ میں آیا تو اس بات کو شروع میں تو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ ایسے ہی ایک بات ہے، جیسے کوئی نئی بات سنے ہم کہتے ہیں بیکار بات ہے، 2 نے کہی، 3 نے کہی، 3 سال تک تو مکہ والوں کو اللہ کے نبی کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں دکھا۔ کہتے تھے یہ اس کے شاید ذہن پہ کوئی اثر ہے، کوئی کہتا تھا جن کا اثر ہے، کوئی کچھ، کوئی کہتا تھا ایسی ایک نئی سوچ ہے، کوئی کہتا مشہور ہونے کا شوق ہے، یہ نئی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ آج کے انداز سے سوچئے، آج ہم مسلمانوں کے کمپلیٹ سٹائل آف لیونگ ہے۔ 5 وقت کی نماز الحمدللہ جن کو ہم جانتے ہیں وہ سارے پڑھتے ہیں۔ آپ یہ مت کہیں کہ امت مسلمہ کے اس وقت 2% پڑھتے ہیں، یہ بھی فیکٹ ہے، آلموسٹ 2-3% لوگ پڑھتے ہیں نماز۔ لیکن میں ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنے اینگل سے سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے ملنے والوں میں 90% پڑھتے ہیں۔ چلیے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے، عمرہ وہ بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی وہ پلاتے تھے، مہمان نواز وہ تھے، اور لیکن اندر جو اسلام کی ایک روح ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ وہ عبادت کو الگ اور وے آف لیونگ کو الگ سمجھتے تھے۔ جب وقت آتا بات کا تو کہتے ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، جیسے آج ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت ہے، اور اس کا دعویٰ کتنا ہے، بھی ربیع الاول آ رہا ہے، آپ خود دیکھ لیں گے، سارا سال ہی محبت کرتے ہیں، ربیع الاول میں تو شدت بڑھ جاتی ہے۔ بس اب یہ کہہ لیجئے ایسے معاشرے میں آج کے دور میں ایک شخص اٹھتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے،
لا نبی من بعدہ، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، لیکن آپ بالکل اس وقت ٹوڈے، آج کے دن 11/4/2017 یعنی 4 نومبر 2017 کو ذہن میں رکھیے، نبی نہیں آئے گا، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، کوئی سوچے نہ۔ میں کہتی ہوں حضرت عیسیٰ ہی کا نزول لے لیتے ہیں جو اس صورت میں ہم نے پڑھنا ہے ابھی انشاءاللہ، انہوں نے واپس آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ آ جاتے ہیں آج کے دور میں، ناروے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، سب طرف دھوم مچ جائے گی، نبی آ گیا، نبی آ گیا، نبی آ گیا۔ اب وہ نبی کیا کرے گا آ کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، جو اللہ کے نبی کی شریعت تھی، وہ لوگوں کو بتائیں گے۔ اللہ کے نبی کی شریعت میں کیا تھا اور کیا نہیں ہے، جنہوں نے تو ابھی تک ساری صورتیں پڑھی ہیں ان کو تو میرا حال ہے اب کافی سمجھ آ گئی ہے، اور ہم سب سے بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سوری، ہم سب کو پتہ ہے حلال کیا اور حرام کیا، جائز کیا اور ناجائز کیا، کس سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس سے نہ خوش ہوتا ہے۔ لفظی حد تک ہمیں کافی پتہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں کچھ اس قسم کے فتنے پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے کئی چیزیں جو 1200-1300 سال سے متفق علیہ لوگ تھے کہ یہ حرام ہے، آج لوگ اس کو حلال چاہتے ہیں۔ ہم بچپن سے نماز، روزہ، حج، پردہ، زکوٰۃ کا نام سنتے آئے، آج لوگوں کو یہ بھی چبھتی ہے۔ قصہ مختصر، اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کا بندہ وہی کتاب اللہ اور اس کے رسول کی اٹھا کر لائے تو آج ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں کرتی، اس سے بہت کم درجے کا کوئی بات لے کر آ جائے تو لوگ اس کو وہابی کہنے لگ جاتے ہیں، کوئی اس کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہے، کوئی اس کو طالبان کہے گا، کوئی کچھ، یعنی مختلف نام لوگوں نے دے دیے۔ اس وقت سوچئے کہ اللہ کا نبی مکہ میں، ہم سب مکہ میں بیٹھے ہوئے، ہم ایک سٹائل سے جی رہے ہیں، اللہ کا نبی آتا ہے اور کہتے لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ، بس اس دعوت کے دینے کی دیر تھی، سب اپنے بھی دشمن، بیگانے ہو گئے سب۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کو ایز اے پرسن ویری کائنڈ اور ویری ہیومن سمجھتے تھے، وہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگ گئے، تنقید کرنے لگی، ایسی ہے جیسے آج ہم سب ساتھ کھاتے پیتے ہیں، شادیوں میں ساتھ، مہندیوں میں ساتھ، دعوتوں میں ساتھ، شاپنگ میں ساتھ، سفر میں ساتھ، لیکن یہاں دین کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں نا، یہ دین اور ہے، یہ ہمارا اور ہے، ان کا فرق اور ہے۔ اس طرح کی اس سوسائٹی میں حدیں بننے لگیں، آپ امیجن کریں گے تو ہی سمجھیں گے۔ اب جب یہ بات نہ ہونے لگی تو بہت ہی بڑی کریٹیکل سچویشن تھی، بات آپ سچ کہتے تھے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو اس سے اللہ کے نبی کا دل گریوڈ تھا، دکھی تھا، بوجھل تھا، غم زدہ تھا کہ پتہ نہیں شاید میں صحیح نہیں کہہ رہا، بات تو آپ کو یقین تھا یہ صحیح ہے۔ پچھلی صورت کے آخری حصے میں پڑھ کے 2 دفعہ ایک آیت میں الحق من ربک، یہ حق ہے، یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، حق پہ کبھی شک نہیں تھا، لیکن آپ کو اپنے سٹائل آف ٹیچنگ پہ لگتا ہوگا شاید میں مشکل لفظ بولتا ہوں، شاید میں تیز تیز بول دیتا ہوں، شاید میری باڈی لینگویج ایسی نہیں کہ لوگوں کو میری بات سمجھ نہ آئے۔ اب یہ کیفیات مل کے اللہ کے نبی کے دل پر بوجھ پڑ رہا تھا، اور جب یہ بوجھ پڑا تو ساتھ باہر کا پریشر تھا۔ جو لوگ آپ کی اس دعوت سے متاثر تھے الحمدللہ، خاندان، فیملی، معاشرہ، سوسائٹی اس پہ غم ڈال دیتے، تکلیفیں ڈالتے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے 13 سال کو ڈیوائیڈ کریں نا تو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ تیسرا دور تھا جو سن 590 سے شروع ہو کر 10 تک چلا، یعنی 5 ایئرز ہو چکے تھے آپ کو نبی بننا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملے، اور 10 نبی آ چکا تھا۔ یہ تھا وہ دور جو سب سے زیادہ ٹارچر کا دور تھا، اذیتیں، تکلیفیں، کہ مکہ میں مسلمانوں کا رہنا محال ہو چکا، خاص طور پہ وہ لوگ جو غربا سے تعلق رکھتے تھے، پور پیپل مکہ کے جو غلام تھے، جو بالکل ایسے تھے کہ کوئی ان کی طرف دیکھنے والا نہیں، اور دوسروں کے غلامی میں ہونا تو سانس نہ لینے کے برابر ہوتا تھا۔ اب جب ان کو اسلام کی سمجھ آئی تو انہوں نے عمل شروع کیا، بس اس کے بعد اب ایک راستہ تو تھا کہ یا تو مکہ چھوڑ دیں اور ایسی جگہ جائیں جہاں آزادی سے اللہ کا نام لے سکے۔ لہٰذا جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے، پہلے انہوں نے حبشہ، ایبیسینیا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس طرف ہجرت کی۔ باقی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، امیجن کیجئے گا میرے ان جملوں پہ جو بولنے لگی ہوں، باقی چند لوگ جو رہ کے مکہ میں نبی کے ساتھ، شعب ابی طالب، شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، آج کے دور میں اب قلعہ کہہ لیجئے، فورٹریس کہہ لیجئے۔ اس دور میں لوگ اس طرح سے گھر بناتے تھے کہ اگر کبھی دشمن حملہ کرے تو اپنے گھروں میں اندر ہی بند ہو جائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ایسے کہہ لیجئے کہ سبربس ٹائپ کی ایک جگہ تھی، اس میں 3 سال تک باؤنڈڈ رہے۔
آپ کی بیوی حضرت خدیجہ جو لاڈلی اور جو اتنی دولت مند خاتون تھی اسلام سے پہلے، لیکن ان سب نے وہاں اتنی اذیت کے لفظ سنے، اذیت کے دن دیکھے کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ واش روم میں جاتے لوگ اگر تو جسم سے جانوروں کی طرح مینگنیاں نکلتی، کیونکہ جو کھانا تھا وہی نکلتا تھا۔ اس گھاٹیوں کے باہر سے جب لوگ گزرتے تھے تو اندر سے بچوں اور عورتوں کے کراہنے کی آوازیں آتی تھی۔ کسی ٹارچر سیل کو ذہن میں رکھیے تکلیف تھی، اور یہاں کے 3 سالوں نے بی بی خدیجہ کی صحت خراب کی تھی، اور ادھر سے نکلنے کے بس کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی۔ یہ حالات ہیں جن میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس صورت میں 2 بڑے واقعات دکھائے جائیں گے، ایک صورت کے شروع میں اور ایک صورت کے آخر میں۔ شروع میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اصحاب کہف کا واقعہ، کہ جن کے پاس تھا سب کچھ پہلے، ان لیڈز کے بچے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اس کی وجہ سے سب چلا گیا، کہ غار میں پناہ لینی پڑی۔ کیا پتہ چلا کہ کبھی اسلام کو مان کر، کبھی اللہ کے حکم کو مان کر بندے کو سب کو چھوڑنا بھی پڑتا۔ لیکن اسی صورت کے اینڈ پہ ہم دیکھیں گے ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ، سائرس جس کو بولتے ہیں انگلش میں۔ اس کے قصے میں اتنے ریسورسز اور اتنی اس کے پاس دنیا کی دولت جمع ہو چکی ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے بلکہ دوسروں سے کو بھی فائدے دے رہا ہے۔ اور ان فائدوں کے اندر یہ پیغام چھپا ہوا اس صورت میں کہ کس طرح سے کبھی اللہ کے رستوں میں آنے سے سب چھٹتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہاؤ مچ سنسیئر وی آر۔ ادھر آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، ادھر اللہ نہ کرے چوری ہو گئی، آپ کہتے ہیں میں نے تو سوچا تھا میں نیک ہو گئی، اب تو روز میرے گھر میں گھن برسے گا، یہ تو چوری بھی ہو گئی۔ نہیں، اللہ اصل میں آپ کو پاک کر رہا ہے فالتو چیزوں سے تاکہ آپ فوکسڈ ہو جائیں۔ لیکن کبھی کبھی آپ اللہ کے راستے میں آئیں، اتنی دنیا برستی ہے، اتنی برستی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ تو نے سارا مجھے دنیا میں دینا ہے کیونکہ آگے میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر بندہ روتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم کیا دیکھیں گے، ذرا سا آپ کو دکھاتے ہیں کہ صورت ہے بڑی خوبصورت، لیکن اس کے اندر چند سیکرٹس ہیں، میں گو تھرو کرتی ہوں، پھر باقی چیزیں تو انشاءاللہ ہم نے پورا وقت دیکھنی ہے۔ کچھ اس کے ورچوز ہیں۔ ورچوز کیا ہوتے ہیں؟ کچھ اہمیات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ کچھ چیزیں ہم پیچھے کر چکے ہیں لیکن آج نئے لوگوں کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کو ہر جمعے کو پڑھنے کو کیوں کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی بات ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بس وہ بغیر وجہ کے کرے، تو اس کی ایک وجہ سمجھ لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پہلی 10 آیتیں سورۃ کہف کی زبانی یاد کر لے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ میں اس پہ بعد میں آتی ہوں ابھی۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس سورت کو سیکھنے کا فیصلہ کر کے آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کتنی آسانیوں کا فیصلہ کیا اللہ کے حکم سے۔ بہرحال ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی کی، آپ نے فرمایا کہ جو جمعے کو سورۃ الکہف پڑھے گا تو اگلے جمعے یعنی دونوں جمعوں کے ان بٹوین اس کے لیے روشنی ہوگی، یعنی لائٹننگ والی صورت ہے۔ اگر آپ اس صورت کا میسج دیکھیں تو دیکھیے گا اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہے، میں بول بھی رہی ہوں۔ سورۃ کہف میں ہم 4 سٹوریز پڑھنے والے ہیں۔ پہلی سٹوری ہے غار والوں کا قصہ، اصحاب الکہف، انہی کے اوپر یہ نام بھی ہے سورت کا۔ دوسری ہے 2 باغوں کے مالک، یعنی 2 باغ سمبولیکلی پیش کیے گئے ہیں کہ جب دنیا کی دولت آتی ہے تو اس کے بعد 2 ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا قصہ ہم پڑھنے والے ہیں موسیٰ اور خضر کا علیہ السلام کا، اور چوتھا ذوالقرنین بادشاہ کا، یعنی آپ کا یہ فل کورس 4 ڈیفرنٹ ٹاپکس میں ڈیوائیڈڈ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے آدھی صورت پہلے 2 واقعات میں تو آدھی دوسرے میں۔ جو قصہ ہے غار والوں کا وہ انشاءاللہ ہم جب اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ہوں گے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک چند ینگ تھے، اور اس میں آپ کو یوتھ کا ٹیلنٹ بہت دکھے گا۔ مجھے سورہ کہف ہمیشہ ینگز کو پڑھا کے مزہ آتا ہے، ساری ینگ ہوتے ہیں لیکن جو واقعی ینگ ہو، جس کے اندر جذبہ ہو، جو انتھوسزم ہو، جو واقعی کچھ دنیا میں چینج لانا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے تو آپ خود بھی سنیں گے۔ لیکن اس قصے اسٹوری کا مورل کیا ہے کہ جب تمہارے دین کا کوئی فتنہ آ جائے، جب تمہارے دین پہ کوئی پرابلم کر دے تو پھر تم کمپرومائز کرنے کی بجائے اللہ کے دین کے لیے استقامت سے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری سٹوری جو باغ والوں کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے، یعنی منی کا فتنہ،
فتنہ آف ویلتھ ہے. تیسرا قصہ موسیٰ اور خضر کا، یہ علم کا فتنہ ہے کہ جب تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کتنا کرتا ہے یا اس کے ساتھ وہ کتنا اللہ کو راضی کرتا ہے. اور جو ذوالقرنین کا قصہ ہے، یہ پالیٹکس، سیاست، بادشاہ، حکمران، یعنی بڑی بڑی سپر سول پاورز جب ان کے ہاتھ میں اتھارٹی آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں. اور اگر مسلم حکمرانوں کو پاور مل جائے، ریئل میں جو مسلم ہو، تو دنیا کو فائدہ کتنا ہوتا ہے. اگر آپ ان بلاکس کو دیکھ رہے ہیں نا، 2 بلاک ادھر ہیں تو 2 ادھر ہیں، ان کے ان بٹوین دیکھیں تو آپ کو ابلیس اور آدم کا قصہ ملے گا. ٹرائل آف فیتھ، ٹرائل آف ویلتھ، ٹرائل آف نالج، ٹرائل آف پاور، اور ان بٹوین آدم اور ابلیس کا قصہ. ردم سمجھ آ رہا ہے؟ ہر فتنہ شیطان کی طرف سے کریٹ کیا جاتا ہے. ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں الحمدللہ بہت ڈیٹیل سے ٹریکس آف شیطان پڑھے ہیں ابھی، جن اس صورت میں بھی آئیں گے، اس میں بھی آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن جو بات کا خلاصہ ہے کہ شیطان دنیا میں آلویز ٹرائلز لے کے آتا ہے. اگر آپ اور میں سمجھ کر اس صورت کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہر فرائیڈے ہمیں ایک قسم کا بوسٹ اپ ملتا ہے، ایک ہمارے لیے ایک نئی جوش ہوتا ہے کہ ہم نے ان فتنوں کے مقابلے میں کرنا کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جو بڑا اہم سوال ہے، نوٹ کیجئے گا کہ ریلیشن شپ کیا ہے سورۃ الکہف کا اور دجال کا. دجال کیا ہے، کون ہے؟ اس کو انگلش میں کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ. تھوڑا سا سمجھا دوں. پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور میری امت کے اندر یہ فتنہ آئے گا. دجال کون ہے، کیا ہے، میں اس پہ آپ کو اینڈ پہ ایک لنک بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. آپ جو گروپ بنے گا اس میں بھی آپ کو ڈال دیں گے. باہر بک سٹور میں اگر آپ کو جاتے ہوئے ایک بک نظر آئے، علامات قیامت کا بیان، سائنز آف دی ڈے آف ججمنٹ، آپ وہ بک پڑھ لیجئے. اس کے اندر ایک پورا ٹاپک دجال کا، اور میں نے ان کو پورا پڑھایا ہوا ہے، پورا ایک صرف اس کا ایک ٹاپک بھی لنک ہے. میں چاہوں گی کہ جہاں یہ صورت سیو کریں وہاں اس کا لنک بھی ہم سیو کر دیں گے. وہ اپنی جگہ ایک ہے، لیکن سمجھ لیجئے گا اس کی ہسٹری تو تھوڑی سی ہمیں بتانی چاہیے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دجال اور ایک ہے دجالیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا امت پر وہ دجال کا ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ سورۃ کہف یاد کرو، اس کی شروع کی 10 اور اس کی آخری، یعنی سروں والی 2 آیتیں جو ہیں سورت، اگر تم 10 آیتیں پڑھ لو تو اگر تمہاری زندگی میں دجال آ گیا تو تم اس کے فتنے سے بچو گے. بہت بڑا فتنہ ہوگا. جب یہ آئے گا تو پوری دنیا میں ایمان ایسے بکے گا کہ جیسے آج سبزی بکتی ہے اور آلو مٹر بکتے ہیں. یہ لوگوں کے ایمان کا اتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا. موقع ملا تو میں بیچ میں جہاں اس سے متعلق باتیں ہوتی رہیں گی، میں بیچ میں آپ کو سناتی رہوں گی، بجائے اس کے کہ آپ ایک پورا نوٹ آپ کو دجال پہ دوں. اب آپ دیکھیے کہ دجال کا جو لفظ ہے نا، یہ دال جیم لام سے ہے. تھوڑا سا سمجھیے گا. دجل کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی چیز جو اصل سے ہو گھٹیا لیکن اس کے اوپر خوبصورت کور لگا دے تو وہ اچھی لگے. بس آپ دیکھیے کہ بالکل بیکار سا گفٹ خریدے، کسی کو دینے کے لیے اس کو سجا کے بہت خوبصورت پیکنگ میں ڈال دے. جب کسی کے ہاتھ میں جائے گی تو وہ تو فوراً لے گا، بڑا خوش ہوگا کہ بہت پیارا گفٹ پیک ہے، ریپ بھی اچھا، اوپر اس کا کاغذ بھی اچھا، سب کچھ باکس اچھا. لیکن جب اندر کھول کر دیکھے تو بالکل گھٹیا چیز ہے. یہ ہے دجالیت. دجال اصل میں ایک شخص ہے، یہود میں سے آئے گا. اس کی ہسٹری تھوڑی سی جو سمجھ لیجئے، ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اپنے دور کی شخصیت تھے. جب لوگوں نے ان کو ستایا اور خاص طور پہ جیوس نے ان کے اوپر کچھ الزامات لگائے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پہ بلا لیا. سورۃ بقرہ، سورۃ مائدہ، سورۃ نساء میں یہ موضوع 2-3 دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے ابھی تک. اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کے موقع پہ ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا. اب ہوا کیا کہ چونکہ وہ سیکیورڈ اوپر چلے گئے تو اللہ نے اس قوم یعنی بنی اسرائیل کو پھر ہلاک نہیں کیا. باقی نبیوں کی قوموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے نبی کو ڈینائی کرتی تھیں تو اللہ حکم دیتے تھے نبی اور اس کے ساتھ جو تھوڑے سے فیو فالوورز ہوتے تھے وہ اس بستی کو چھوڑتے تھے تو اس بستی پہ کسی پہ طوفان آ جاتا تھا، کسی پہ زلزلہ آتا تھا. اینی وے ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ. لیکن یہود یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے ایسا نہیں کیا. چونکہ نبی اٹھا لیا گیا تو وہ تو سیکیورڈ ہے، تو اللہ نے قوم کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ ویٹ کرو،
وہ ابھی بھی زندہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں. یہ انتظار آج جیوز بھی کرتے ہیں, کرسچنس بھی کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہم مسلمس بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 100+ نریشنز موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے المسیح, بس فرق سمجھیے گا, دجال کا بتاؤں گی. حضرت عیسیٰ ریئل پروفٹ ہے. جیسے آج میں نام نہ بھی لوں نا تو مسلم کہنے والا خود کو ایک فرقہ بھی ہے جو کہتا ہے عیسیٰ نے نہیں آنا, مسیح نے آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں, اور وہ غلام احمد قادیانی صاحب ہیں اور وہ ایک الگ سوچ پہ چلے گئے. جس طرح ان کی سوچ بھٹکی نا, اسی طرح جیوز نے کیا کیا ہے, یہ اصل عیسیٰ کا نہیں, مسیح عیسیٰ کا, یعنی اس کا نام بھی مسیح ہوگا لیکن اس کو مسیح الکذاب کہا گیا حدیث میں. یہ جھوٹا مسیح ہوگا. یہ ایک شخص ہوگا, ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آئے گا, وائٹ ہوگا, اس کے بال بڑے گھنگریالے ہوں گے, ینگ ہوگا, گورا ہوگا, اس کی پوری شبیہ ہے. اللہ کے نبی نے وہ نام تک بتایا صحابی کا, صحابی نہیں, ایک شخص تھا مکہ میں رہتا, آپ نے کہا ہی ول لک لائک ہم. اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ یہ دنیا میں آئے گا, اتنا بڑا فتنہ. اور میں آپ کو ڈرتے ڈرتے اس پورے 8 دن میں کسی ایک دن 1-2 ویڈیوز دکھاؤں گی, لیکن وہ باہر نہیں ہم دکھائیں گے, صرف آپ کو یہاں دکھاؤں گی کہ جو حالات اور جو دنیا میں پلیٹ فارمز بنے ہیں اس وقت, جو پروپیگنڈے عام کر کے پورا مائنڈ میپ جو انسانوں کا مائنڈ ٹریپ کیا جا رہا ہے, یہ سب اس کا سلسلہ چل چکا ہے. وہ شخص پوری دنیا میں گھومے گا, مکہ اور مدینہ میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. 40 دن رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن عام دنوں کے ہوں گے. اگر آپ سب کو جمع کر لیں تو تقریباً وہ 1.5 سے 2.25 سال تک دنیا میں رہے گا. صحابہ نے یہ بات اپنے پیارے نبی سے سنی تو سب سے پہلا غم کیا لگا ہوگا, کھائیں گے کیسے. کہا اللہ کے نبی, ایک دن اگر 1 سال کا برابر ہے تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے. کہا تم اپنا اندازہ کر کے پڑھتے رہو گے. اتنا ان کو فکر تھا اپنی نمازوں کا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کی زندگی میں آئیں گے. یاجوج ماجوج کا ایک فتنہ آئے گا, یہ ہم اس صورت کے 2nd لاسٹ لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پہ یہ شخص مارا جائے گا. یہ تو ہے ریئل دجال, یہ آنے والا ہے, اور اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوگی. اور واقعی اس وقت جیسے آپ دیکھیے کہ پیناسونک لیئر ریز ہیں, پوری دنیا کو یہ ان دنوں میں پورا ٹریول کر لے گا, اور اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور پانی ہوگا. لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں, یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, تبھی تو اس کو کذاب کہا گیا. لوگ کہیں گے کیسے, خدا تو زندہ کرتا ہے, خدا تو مارتا ہے. کہتے لو کیا بڑی بات ہے, کسی قبر کے پاس جائے گا اور کہے گا زندہ ہو جا, اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. اور آج ایسی ٹیکنالوجیز بنائی جا رہی ہیں کہ لک لائے کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں. دکھاؤں گی آپ کو کچھ چیزیں اگر موقع ملا تو. پھر اسی طرح سے لوگوں کو کہے گا اچھا یہ بتاؤ کہ بارش برسے, بہت خشکی ہوگی. ایسے کچھ حکم کرے گا آسمانوں سے, اس کے حکم سے بارش شروع ہوگی. یہ سارا آپ اس بک میں پڑھیں گے, میں صرف آپ کو چنکس دے رہی ہوں اس کے. قصہ مختصر, اس کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ دین چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں خبر مل جائے کہ دجال آ گیا تو کہیں جا کے چھپ جانا, اس کے سامنے نہ آنا, ورنہ اس کے کرتب دیکھ کر تم بھی اپنا ایمان چھوڑ دو گے. کیوں کہ وہ دیکھنے میں لگے گا ہی ایسا, اس کے پاس اتنی انرجی اتنی, اور یہ اللہ کی تو جیسے شیطان کو اللہ نے لمبی عمر دے دی, اس کے پاس بھی یہ سارا کچھ ہوا گا. اور جس کو یہ خوش ہو کر باغ میں یا وہ پانی کی نہر میں ڈالے گا وہ آگ میں چلا جائے گا, اور جو اس کو خوش نہیں کرے گا یہ اس کو آگ میں ڈالے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ چپٹے چہروں والے اور چھوٹے قد کے لوگوں میں سے اکثریت اس کا ساتھ دے گی. اور اگر آج آپ صرف فیچرز کے ناطے سے دیکھیں نا تو دنیا کا یہ وہ حصہ جہاں اسلام کا پیغام نہیں گیا. نام نہیں لینا, دل نہیں کرتا لینے کو کسی ملکوں کے. دونوں ایجز پہ اسلام آیا ہے, امریکہ اور کینیڈا میں بھی بہت اسلام ہے, اور الحمدللہ آسٹریلیا میں بھی بہت ہے, یورپ میں بھی کافی ہے, باوجود اس کے کہ یہاں فتنے بھی بہت ہیں. لیکن آپ کا اگر لیفٹ ہینڈ آپ ادھر پاکستان سے آگے اور آسٹریلیا کے بیچ میں جائیں, جتنے وہاں ملک ہیں وہاں اسلام اتنا نہیں عام ہوا ابھی, ان علاقوں سے لوگ اٹھیں گے. تو قصہ مختصر, یہ صورت سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا مقابلہ کیسے کرتی ہے. ڈر تو نہیں رہے, گھبرا رہے ہیں نا. دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے, اور یہ ہتھیار ہی تو ہم لینے آئے ہیں.
قرآن کا تیار ہے. دنیا کے اس فتنے کو دجالیت کہتے ہیں. پہلی چیز میں نے دجال کی ہلکی سی ڈسکرپشن دے دی. اب دوسرا لفظ ہے دجالیت. وہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا دھوکہ. ابھی پہلی دوسری آیتوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دیکھنے میں یہ بڑی میٹھی لگتی ہے. سو سویٹ. جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے یہ دنیا اتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا پہلے دور میں جیسے ایک بچے کو دیکھیے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، ویک ہو کے ختم ہو جاتا ہے نا انسان بڑھاپے میں. یہ دنیا اگر آدم علیہ السلام کے دور میں دیکھے، اٹ واز ویری سمپل. لوگ غاروں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، نیچرل لائف گزارتے تھے. پھر یہ دنیا بڑی ہوتی گئی. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو دنیا، جو ورلڈلی میٹر، جو مٹیریلزم ہمارے ارد گرد ہے، یہ اپنی ایکسٹریم پہ پہنچ رہا ہے نا دن بدن. انوینشنس ہو رہی ہیں، الیکٹرانک انرجی ہے، نیوکلر انرجی ہے، اب آئی ٹیکنالوجیز شروع ہو گئی، آئی پیڈ فلاں فلاں. یہ دنیا جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے نا اتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، اتنی ماڈرن ہوتی جا رہی ہے. پہلے دور کے آج سے 1400 سال پہلے کے انسان کا دین پہ قائم رہنا نسبتاً آسان تھا آج کی نسبت. اور میں اس کو ذرا آگے لے جاؤں تو میرا دل بند ہو جاتا ہے. ہماری جنریشنز، آپ کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، ان کے لیے دین پہ چلنا یا اسلام پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا. حدیث میں آتا ہے جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھنا، اتنا مشکل ہوگا. لیکن کیسے بچیں گے؟ یہ قرآن ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکاشنز دے رہا ہے. دیکھیے سر، برف ہر سال آتی ہے، سارے تو نہیں گرتے، سلپ تو نہیں کرتے، جوتے اچھے پہنتے ہیں، قدم جما کے رکھتے ہیں. گاڑیاں برف میں چلتی ہیں نا، کن کی نہیں پھسلتی، ٹائر اچھے لیتے ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ دس. یاد رکھیے اللہ اعلیٰ و اجل. دجال اللہ کے مقابلے میں ایک نون کا نقطہ بھی نہیں ہے. جس کو اللہ پر یقین ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کیا ڈرے. سب سے بڑی بات آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بتا دوں، کیا دجال شیطان سے بھی بڑا کوئی فتنہ؟ وہ تو صرف 2-2.5 سال کا ایک فتنہ ہوگا. شیطان نے تو اس دن سے لے کے قیامت تک قسمیں کھائی ہوئی ہیں. تو جو رب شیطان کے فتنوں سے آپ کو مجھے آج بچائے ہوئے، انشاءاللہ کل ہمیں دجال کے فتنوں سے بھی بچائے گا. جتنا دنیا کا دجل، دنیا کی جو خوبصورتیاں اور گیٹ مور گیٹ مور گیٹ مور، حل میں مزید حل میں مزید، اس میں بندہ جاتا ہے نا، وہ پھنسے گا اس کے فتنے میں. فتنہ دجالیت میں جو آج شکار ہے وہ مٹیریلسٹک اپروچ کے لوگ ہیں. وہ ابلیس کے وہ دجال کے ہاتھوں میں بہت جلدی آئیں گے. جو آج بھی نپی تلی سوچ سمجھ کے حلال حرام کے فرق سے دنیا لے رہے ہیں، دجال ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگوں نے جب جانوروں کو پکڑنا ہوتا تھا، شکار کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا تھا، وہ ڈچز کھودتے تھے، زمین کے اندر گڑھے کھودتے، پھر اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی لیئر جو تھی وہ گھاس کی ڈال دیتے. اب دور سے جانور آتا، وہ مالک کے ہاتھ میں نہیں تھا آ رہا، لیکن اس کو دور کہیں گھاس دکھا، فوراً کھانے گیا. جو ہی وہ اس گھڑے کے پاس گیا، وہ تھا تو گھڑا نا، تو وہ اس میں گر جاتا تھا. اس سارے جال لگانے کو بھی دجل کہتے ہیں. تو یہ دنیا اصل میں ہمیں ٹریپ کرتی ہے. آپ نے ایک پکچر دیکھی ہوگی کچھ دن پہلے، مجھے بھی کچھ دن نہیں بلکہ کافی میرے حالے کچھ مہینے پہلے آئی تھی. ایک ریٹ ہے، چوہا. اب آپ کو پتہ ہے کہ چوہے کو امرود بڑا پسند ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی پاکستان میں چوہے مارے ہوں تو اس کا ایک طریقہ تھا کہ ایک وہ کھرکی سی ہوتی تھی، اس کے منہ پہ پراٹھا یا دیسی گھی کا ٹکڑا لگا دینا یا امرود لگا دینا، اور اس کو رات کو سوتے وقت کہیں رکھنا جہاں سے آپ کا گمان ہوتا ہے کہ چوہا گزرتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، چوہا رات کو نکلتا ہے اپنی عادت کے مطابق، اس کو نہیں پتا کہ آج یہاں آپ نے ٹریپ رکھا ہوا ہے. وہ جو ہی وہ امرود کھانے آتا ہے، اس کی گردن اس کھڑکی میں آتی. یہ ہے دجل. یہ دنیا ایک کھڑکی ہے، ہماری خوبصورت چیزیں ہمیں دکھاتی ہے، من پسند چیزیں دکھاتی ہے. ہم جتنا اس کے اندر آتے ہیں نا، انوالو ہونے لگتے ہیں نا، جو اس کے زیادہ قریب آئے گا اس کو پکڑ لے کے، اور جو پہلے ہی سمجھے گا کہ نہیں یہ میرے لیے میری موت کا پیغام ہو سکتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ریشم کا کیڑا، سلک جو ہم بڑے شوق سے پہنتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک جانور کو اللہ نے رکھا ہوا، اس کی بھی ویڈیو ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. ایک لعاب اس کے منہ سے نکلتا ہے اور اس کا تار اس کے ارد گرد کھنچتا ہے، وہ کیسا سخت ہوتا ہے، ایک شیل بن جاتا ہے جیسے بول کی طرح، اور آخری تار جس دن اس میں لگتا ہے تو اندر کیڑے کو آکسیجن جانی بند ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے. یہ دنیا ایک اس طرح کا ٹریپ بن جاتا ہے. کب؟ جب اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے ساتھ نہ ہو.
اب واپس آ جائیے اپنی سلائڈ پہ. ریلیشن کیا ہے پھر سورۃ کہف اب ہمیں دجال کے فتنے سے کیوں بچاتی ہے؟ کوشچن ہے. سورۃ کہف ہمیں دنیا کی دجالیت کے فتنے سے بچاتی ہے. جب دجال آئے گا نا تو یہ لوگوں کو 4 طرح سے آزمائے گا. نمبر 1 لوگوں کے ایمان کا فتنہ ہوگا. کیا کہے گا؟ یہ کہے گا دیر از نو گاڈ، میں خدا ہوں. جب یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا نا اس طرح سے، لوگوں کو کہے گا کہ میری عبادت کرو، اللہ کی نہیں کرو. دوسرا دجال کا فتنہ دولت کا ہوگا. جو لوگ دولت سے بہت پیار کرتے ہیں نا وہ دجال کے پیچھے لگ جائیں گے. یہ سبز وقت دکھائے گا. جیسے وہ کہتے ہیں لوہے کی چوڑیاں 2 سونے کی بنا دیتا ہوں، 1 چوڑی 2 تو 10 بن جائیں گی. یہ ٹرائل ہوگا. یہ لوگوں اللہ اس کو پاور، بارشیں ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا تو لوگ اس کے پیچھے پڑیں گے. تیسرا اس کا فتنہ علم کا ہوگا. یہ غیب کی خبریں دے گا لوگوں کو. لوگ اس سے آگے پوچھیں گے اچھا بتاؤ ہمارے ماں باپ جنت میں ہیں کہ جہنم میں، کدھر ہیں، کیا ہے؟ تو لوگوں کو علم کے ساتھ آزمائے گا. اور چوتھا یہ پوری دنیا پہ رولر بن جائے گا. کتنا سخت دور ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری زمین کو جب رول کر رہا ہوگا تو اس صورت میں ان 4 فتنوں سے اللہ نے ہمیں بچنے کے پریکاشنز دیے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، بس اب سمپل سی بات رہ گئی، ہم اس 4 قسم کے فتنوں سے خود کو کیسے بچائیں؟ جواب سورۃ کہف ہے. کیسے؟ نمبر 1 اپنے اندر سنسیریٹی لائیں، اخلاص. نمبر 2 کالنگ ٹو اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. یقین کریں دعوت اللہ، دین کا کام کرنے والے اور ان کی نسلیں اور ان کے بچے اللہ کے حکم سے تحفے میں ہی فتنوں سے بچ جاتے ہیں. آپ اس وقت یہاں پڑھنے آئی ہیں نا، اللہ کو کہہ کر آئیں اے اللہ تیری بات سیکھنے جا رہی ہوں، گھر میرے بچے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا، ان کی نظروں کی، ان کی آنکھوں کی، ان کے ایمان کی. اللہ اپنی رحمت سے آپ کی حفاظت کرے گا. دیکھیے گا. تو نمبر 1 سنسیریٹی لائیں. نمبر 2 لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیں. نمبر 3 آخرت کی یاد. جب تک آپ اور میں اپنی نسلوں کو آخرت سے آگاہ نہیں کریں گے، ان کا آخرت سے جوڑ نہیں جوڑیں گے، وہ فتنوں سے نہیں بچیں گے. اور پھر 4th تھنگ اچھی دوستیاں. آپ چاہتی ہیں آپ کے شوہر، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ کی فرینڈز، آپ کے رشتہ دار بچ جائیں ان سارے فتنوں سے، تو بیسٹ تھنگ ہے کہ ان کو اچھی فرینڈشپ دیں. پھر اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت ان کے سامنے کھول دیں، ان کو دکھائیں. دیکھیں ایک ونیر ہے. ونیر کیا ہوتا ہے؟ پتلا سا ایک تھن سا کرٹن ہوتا ہے. آج اس دنیا کے اوپر ایک گولڈن کوٹنگ ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا سنہری انڈا، وہ مرغی جو گولڈن سونے کا انڈا دیتی ہے. بظاہر دیکھنے میں ہمیں یہ سب بہت سکسیسفل چیز دکھتی ہے. دنیا واو واو ہاؤ، اسکول، بچے پڑھنے آگے، یہ وہ پڑھے، کالج گئے، پھر بدرے گون، کیا کیا لوگ آپ نام بولتے ہیں، پھر اس کے بعد یونیورسٹی، پھر اس کے بعد جاب، پھر گاڑی. دیکھنے میں جس کا یہ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت کامیاب ہو گئے. اللہ کرے ایسا ہو. بٹ اگر یہ 4 چیزیں سنسیریٹی، اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی یاد اور اچھی دوستیاں نہیں دیں، دنیا کا اصل نہیں کھولا، تو وہی ٹریپ کرنے والی مثال یاد رکھیں، کہیں پاؤں اٹک جائے گا اور انسان کی چیخیں نکلیں گی. اور 6ٹھی چیز ہمبلنس، عاجزی. میں نے دیکھا دنیا زیادہ مل جائے تو عاجزی ختم ہو جاتی ہے. چال میں کرونت، پہننا، اٹھنا، بولنا، کھڑا ہونا، ماں باپ سے ایون بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. تو یہ سروائیول کٹ ہے. اور سب سے بڑی بات، پہلے ہی واقعے سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ اچھی دوستیاں کیا قائم فائدہ لے کر آتی ہیں. اور جو صبح و شام اللہ کو پکارے، آپ دیکھیں سورہ کہف کی آیت 28 کا نمبر آپ نوٹ کر لیں، ہم وہاں جا کے اس مضمون کو پڑھیں گے کہ اچھی، یہ اب 7 چیزیں نا، 7 کے نمبر لکھانے لگی ہیں آپ کو کہ اس صورت میں کہاں ہیں. آپ چاہتی ہیں کہ اچھی دوستی کی بات اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو سنائیں، تو سورۃ کہف کی آیت 28 یاد کر لیں. ابھی آیت نہیں بولتی، صرف نمبر بولتی ہوں. پھر آپ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو اس دنیا کی ریئلٹی کا پتہ چلے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو آیت 45 انشاءاللہ سنائیں. یعنی صرف یہ 6 آیتوں کی تفسیر بعد میں اپنے بچوں کو سنا دیں گے، خود ان کے ساتھ بیٹھ کے سن لیں گے تو فائدہ ہوگا. تیسری چیز ہم چاہتے ہیں کہ عاجزی آ جائے، تو آیت 69 اس کا انشاءاللہ میسج ہے. سنسیریٹی ہے تو وہ آیت 110 آخری آیتوں میں سے. اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا آیت 27. اور آخرت کی یاد کے لیے 47 سے 49. اب آپ بتائیے کہ یہ سیکرٹس کھولنے والے ہیں ہم اس صورت میں. کتنے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم یہ صورت پڑھیں؟ ایسے نہیں لگ رہا کہ پہلے سے کسی نے آپ کو مجھے گائیڈ کر دیا کہ دیکھو جرمز پھیلے میں باہر،
کم ہے، ہم تمہیں کچھ پریکاشنز دیتے ہیں تاکہ تمہیں نمونیا نہ ہو، تمہیں فلاں نہ ہو. ہم اس شخص کے کتنے شکر گزار ہو جاتے ہیں جو ہمیں وقت سے پہلے بیمار ہونے سے بچا لے، وقت سے پہلے کسی ٹریفک میں سٹک ہونے سے پہلے بچا لے. کوئی ہمیں راہ جاتے بمپ کر کے وہ لائٹ کر کے بتا دے نا کہ آپ کا ڈور کھلا ہوا ہے یا آپ کا دوپٹہ باہر ہے، تو ہم کتنے تھینک فل ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیں کتنا شکر گزار ہونا ہے اس وقت کہ جنہوں نے ہمیں وقت سے پہلے یہ ساری چیزیں بتا دیں. اور یاد رکھیے کہ قرآن صرف قرآن نہیں ہے، قرآن ایک بک نہیں ہے، یہ آپ کا میرا مینول آف لائف ہے. یہ آپ کو مجھے جینا سکھاتا ہے. جب تک ہم امت مسلمہ شعوری طور پہ اس کے ساتھ جڑی رہی، پوری دنیا میں اس کی رولرشپ ہوئی. جب سے ہم نے اس کے ساتھ تعلق رسمی رکھا، رسمی تو آج بھی ہے، تو پھر ہماری زندگی سے وہ اصل خوشیاں ختم ہو گئیں اور دوسری چیزیں جو تھی پیچھے ہو گئیں. اور انشاءاللہ اس صورت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے محسوس ہوگا اپنے طور پہ، اور ہوگا تب جب آپ کریں گے. یہ بھی بتا دوں، سارے جو سن رہے ہیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کو مختلف طریقے سے فائدہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو الگ ہونا پڑتا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم صورت پہ چلتے ہیں. لیکن جہاں تک میں نے جو بات کی اس میں سے آپ کے ذہنوں کو کوئی کویسچن، کوئی بات، تو موسٹ ویلکم. یہ اب آپ کا ٹائم ہے، پوچھیں گے تو پھر ہی مزہ آئے گا. جی جیسے آپ نے کہا کہ دجل جو اس کا آپ نے معنی بتایا، تو آج کل ہر چیز کی ایک نقل موجود ہے، ہر چیز کا مطلب یہ فتنہ دجال کی ایک شکل شروع ہو چکی ہے، ایک قسم کی کہ ہر چیز جو اچھی چیز ہے اس کی ایک نقل موجود ہے جس پہ بہت اچھا ریپ چڑھا کے آپ کو بیچی جاتی ہے کہ یہ اسی طرح کام کرتی ہے. تو میرے ذہن میں وہ آیا کہ یہ چیز تو آج کل بھی موجود ہے. جی آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ آج کل ہر چیز کی اصل کے ساتھ نقل موجود ہے. دیکھیے میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی، لیکن میں آپ کو ایک سچ کہوں، اگر موقع ملا اور اگر ٹائم اتنا ہوا کہ ہم ریلیکسلی صورت کو کر سکے نا، اور آپ نے بھی ذہنی طور پہ ساتھ دیا، تو کچھ چیزیں آپ کو ریئلٹی بیسڈ دکھاؤں گی کہ فوڈ سائیکل کیسے چینج ہو گیا. آج آپ ماشاء اللہ قمر جی، جب آپ 8-10 سال 5 سال 6 سال کے تھے، آپ کے پیرنٹس جو آپ کو کھلاتے تھے نا، سوری ٹو سے آج آپ کی بہو اپنے پوتے کو وہ نہیں کھلاتی ہوگی. اور یہ جو فوڈ سائیکل چینج ہوا ہے، اس کی میرے پاس کئی فگرز موجود ہیں، میں ایز اٹ از دکھا دوں گی اپنے کمنٹ کے بغیر. جو آج ہمارے بچے کھا رہے ہیں، جو چیزیں انگریڈینٹ وائز، جو اس کے اندر یعنی سٹیمولیشن ہے نا، بچوں کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے. آج ہر چیز دیکھیں نا کہ آج ہم نے ایک جملہ، آج سے میرا حال ہے 10-15 سال پہلے تو ضرور ہی ہم نے سنا گا کوئک سیٹ. کہاں لکھا ہوتا تھا؟ جیلی کے ڈبے پہ. پاکستان میں ایک جیلی ملتی تھی، کوئک سیٹ جیلی. مجھے پتا تھا جیلی ہی کوئک سیٹ ہوتی ہے، پانی میں وہ گھول دیتے تھے، آدھے گھنٹے بعد وہ جم جاتا تھا یا فریج میں رکھتے تھے. آج کا دور کوئک سیٹ، فروزن فوڈ. پھر آپ دیکھیے کہ جو آرٹیفیشلی ٹیسٹ دے کر چیزوں کو رکھا جاتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ کی فریج میں رکھا ہوا ایک کیچپ ہے، وہ کبھی خراب کیوں نہیں ہوتا؟ ٹماٹر اصل شکل میں آپ فریج میں رکھ دیں، فریج میں کیوں نہ رکھ دیں، 1 مہینے کے بعد وہ ٹماٹر نہیں رہے گا، اس کا رنگ بدل جائے گا. لیکن اسی ٹماٹر سے بنی ہوئی ایک کیچپ کیوں کیسے رہتی ہے؟ اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں، اس میں کیا کلر ٹون چل رہی ہے. پھر سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے مجھے، یہ میٹ پروڈکٹ جو فروزن کھاتے ہیں لوگ. یقین کریں گے جو بیف پیزے پہ لگ کے، یا جو بیف کے آپ سلائسز وغیرہ نکال کر لا کے گھروں میں کھاتے ہیں، وہ کسی شکل سے میٹ لگتا ہی نہیں ہے، چمڑا لگتا ہے. اور نام لینے پڑتے ہیں، جیسے ہاٹ ڈاگس کہتے ہیں اس کو امریکہ میں، یہاں پلسر کیا بولتے ہیں، پلسر. آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھنے میں وہ میٹ لگتا ہے، اس میں چربی، اس میں ہڈیاں، اس میں گوشت، سب کچھ اکٹھا اس کو کرش کرتے ہیں، پھر اس میں پنک کلر ڈالتے ہیں. اب میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہی، لیکن ریئلی دس از دا فیکٹ کہ آج ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں سن پاتے. ہم خود اب جتنا آؤٹ سائڈر میٹ دیں گے بچوں کو، جتنا آرٹیفیشل میٹ آپ دیں گے، جتنا ہوٹلنگ کریں گے، ایک تو فزیکلی خرابیاں آ رہی ہیں، فیٹ بہت ہو گئی، کولیسٹرول لیول بہت ہو گیا، لیکن آپ فیل کریں لیزینس آ گئی. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ اپنے ابو کی پہلی آواز پہ اٹھتی تھی؟ آپ کے ابو کے گھر میں آنے یا نہ آنے میں فرق تھا؟ آج کے ابو کے آنے نہ آنے میں فرق ہے. آج بچے ڈرتے ہیں، باپ کی پہلی آواز پہ بیٹا اٹھتا؟ سست کیوں ہیں، ڈھیلے کیوں ہیں؟ یقین کریں جان نکل جاتی تھی. ہوٹل میں لے کے جاتے تھے اور ذرا سا مونچی بولتے تھے نا تو ایسے آتے
اس ٹیبل سے ساتھ والی ٹیبل پہ آپ کی آواز نہ دے. ہم یوں سہم کے بیٹھ جاتے تھے جیسے ہم کھانا کھانے نہیں آئے، جیل میں آئے. آج بچے سر پہ چڑھتے ہیں، پورا لائف سٹائل. لیکن دیکھیے اس میں گڑبڑ کی بات، فکر کی بات نہیں ہے. ریلیکس ہو. وجہ کیا کہ آپ کے پاس، میرے پاس اتنا پیارا مینول ہے زندگی کا. آج ہمارے پاس اللہ کے نبی کی ایک ایک قیمتی ایڈوائس موجود ہے. صرف تھوڑا سا معاملہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کو بیک ٹو دی بیسکس پہ لانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ آپ کہیں گے دنیاوی چیزوں میں اب ترقی ہو رہی ہے تو کیا ہم پھر آج وہی چلے جائیں واپس روٹی پہ مکھن رکھ کے کھائیں. میں آپ کو امریکہ کی بات بتاؤں، سب سے فیمس برانڈ کھانوں میں کیا ہے؟ گرینڈ ماں. گرینڈ ماں کوکیز، گرینڈ ماں اوٹ میل، گرینڈ ماں فلاور. گرینڈ ماں تو سبھی سمجھتے نا، دادی کے وقت کے کھانے. اور سب سے زیادہ وہ اس برانڈ کا نام کیا ہے کہ وہ نیچرل رکھتے ہیں چیزوں کو. جیسے آرگینک کا نام ہے. تھوڑا کھلائیں، کم کھلائیں، صاف کھلائیں، خود پکائیں. میں کہتی ہوں جو ماں کے ہاتھ کے آٹا گوندھ کے روٹی میں مکھن یا بٹر لگا کر کھلائی ہوئی اتنی سی روٹی میں بچے اور بچی کو ایک تو طاقت، انرجی، پھر پیار، پھر ماں کا تقویٰ، پھر ماں کا خلوص، پھر ماں کی عاجزی، وہ بچے کو ملنی ہے نا. وہ ریڈی میڈ ایک، آپ میں نام نہیں لیتی، کسی کا برگر کھلا دے، پتہ نہیں ہاتھ بھی دھو کے تم کرتے ہیں کہ نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں. یاد رکھیے آج پروون ہے. ایک بندہ جو کھانا بناتا ہے نا آپ کے لیے، اس کے کھانے کی اندر اس کی پرسنالٹی کی تاثیر ہوتی ہے. نمازی ماں، نمازی باپ، نماز پڑھنے والا بندہ، کوئی میڈ بھی ہے تو وہ دیندار ہے. وہ کھانا پکا کے آپ کے بچے کے آگے رکھے اور کانوں میں ہیڈ فون لگائے، ناچتے پھدکتے اور اٹکیلیاں کرتے لڑکے لڑکیاں جب ایسی چینز میں لا کر کھانا رکھے، بچوں پہ اس کا اسپرچول اثر بھی آتا ہے. بس میرا حل اتنی کافی ہے. اور کوئی موضوع پہ ایک بات کریں تو پھر ہم صورت شروع کرتے ہیں. جی آپ ادھر سے. اس سمے کے 2-2.5 سال یہ دجال کا جو ٹائم آپ نے بتایا وہ ہوگا، تو اسی عرصے میں وہ دنیا پہ بھی رول کرے گا، ساری دنیا میں جائے گا. یعنی میں اس کو آج کی زبان میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں نا، جب ہم اس کو ریسنٹلی اسباب کے اندر دیکھیں، ہوگا سب اسباب میں اس کو کیا سمجھتی ہوں کہ اس وقت دنیا اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہوگی. مثال ہے کہ دیکھیے آج میں رات کو جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیے اگر آپ اور میں ڈائریکٹ فلائٹ بھی لیں یہاں سے پاکستان کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ویڈنسڈے کو شاید لاہور کی فلائٹ ڈائریکٹ نہیں، سیٹرڈے کی فلائٹ ڈائریکٹ اسلام آباد جاتی ہے نا. میرا خیال ہے 9 آورس کی وہ فلائٹ ہے ڈائریکٹ. آپ کو پتہ ہے آنے والے دور میں آپ 1 گھنٹے میں پاکستان پہنچ جائیں گے پیناسونک لیئرز کے ذریعے. یعنی آپ آج 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے اندر کوئی ڈاکیومنٹ پاکستان سے منگوا لیتے ہیں، وہ جو بھی ہیں DHL فلاں. اب ایک ایسی ریسرچ آ رہی ہے جس کو ٹیلی کمیونیکیشن کا نام دیتے ہیں. مثلا یہ میرا سیل فون ہے، یہ میں چاہتی ہوں پاکستان بھیج دوں اپنی امی کو. اب یہاں سے جاؤں، پوسٹ میں جاؤں، ڈال لوں، پھر وہ تیزی سے جہازوں میں لے جائیں، ادھر جائے، 24 گھنٹے ہوں گے. اب کیا کریں گے؟ ایسی مشینیں بنی ہیں، یہ مشین کے آگے جائے گا، اس کے اندر سے کچھ ان کا ٹیکنیکل سسٹم ہے، ادھر اس کے اوپر پڑے گا نا، یہ جل جائے گا. لیکن سیم اس کی ایک کاپی پاکستان میں ایز اٹ از بن چکی ہوگی، وہ پکڑ کے میری ماں کو دیں گے لوگ. ٹیلی کمیونیکیشن آج یہ ساری ریسرچ چیز ہے. تو دیکھیں آج بیسٹ کمبینیشن ہے کہ دنیا کا پڑھا لکھا بندہ دین کو پڑھے. آپ بچوں کو آپ 12 13 14 15 سال باہر بھیجتے ہیں نا اسکولوں میں، پھر اس کے بعد جتنا کچھ جائے آپ ساتھ ان کو اس میں لگائیں. میں اکثر ساتھیوں کو کہتی ہوں، اور ایک سنسیئر ایڈوائز ہے، 15 سال کا بچہ یا بچی اگر آپ کی ابھی تک ہو چکی ہے تو آپ نے ماں ہونے کے ناطے یا باپ ہونے کے ناطے اس کو قرآن سورۃ فاتحہ سے سورۃ ناس تک پڑھا دینا ہے. ڈیلی سٹوری ٹائم، کہانی ٹائم، فاتحہ کا ترجمہ. اس میں اب یہ لمبی چوڑی باتیں نہیں بتانی، کہ اختلاف کوئی نہ بتائیں خدا کے لیے بچوں کو ان کے ناطے سے، تاکہ ان کو یقین ہو کہ میری ماں نے، میرے باپ نے قرآن کھول کے مجھے یہ پڑھایا تھا. ایسے گزار دیں. اور میں نے کئی اسکالر سے اس موضوع پہ بات کی ہے، کہتے ہیں کہ 15 سے 18 سال کی عمر تک اگر ایک بچہ قرآن کے بنیادی پیغام اور اس کی روح سے جو گزر چکا ہے، برے سے برا ماحول اس کو نہیں بگاڑے گا. ہم کہاں لے جائیں گے بچوں کو؟ مجھے بتائیے. آپ یہ سارا سن کر کہیں گے وہ ہم نے تو سوچا تھا امریکہ خطرناک ہے، اچھا ناروے اچھا نہیں، یورپ نہیں، اچھا ہم ادھر دیں. پوری دنیا میں گھومے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا پھر ہم مکہ مدینہ لے جائیں.
وہ بھی سن لیں، حدیث ہے اسی چیپٹر میں آپ پڑھیں گے کہ دجال کے آنے سے پہلے مدینہ میں اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ جن کے دلوں میں ذرا سا بھی نفاق ہے نا وہ مدینہ چھوڑ دیں گے، ادھر وہ مدینہ چھوڑیں گے، ادھر باہر فتنہ دجال کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ نے سنسیئر لوگوں کو انشاءاللہ دنیا کے کسی کہہ لیجئے کہ نائٹ کلب کے نیبر میں بھی وہ رہتا ہے، اس کو بھی بچا لینا۔ اصل چیز پھر آپ کا میرا سیفٹی گارڈ ایمان ہے، اسلام ہے۔ بچوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ شروع کر لیں سورت۔ جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تلاوت چاہوں گی کیونکہ اب ہم ایک نئی فائل شروع کریں گے، یہ سارا سورت کا انٹرو تھا۔ اب انشاءاللہ ہم پہلی 7 آیتوں کو آج کا ہمارا گول ہے۔ آپ میں سے کسی کو اسٹریچ کی، کچھ اٹھنے کی، کسی اپنی بیسک نیڈ کی ضرورت تو نہیں پوری کرنے کی؟ فائن ہے نا آپ لوگ؟ ریلیکسڈ ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ چلیے شروع سے پہلی 7 آیتوں کی تلاوت اگر آپ ساتھ مل کے پڑھیں گے تو مجھے بھی بہت اچھا لگے گا اور آپ کے لیے بھی ایبزارپشن انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الکہف پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور یہ کتاب کیسی ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اس نے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کروکٹنس نہیں، کوئی کجی نہیں۔ اور کیا خوبی ہے اس کتاب کی؟ قَيِّمًا لِيُنذِرَ، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ خبردار کرے۔ کس چیز سے؟ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے۔ 2 آیات ہیں لیکن پورے قرآن پاک کے نزول کا مقصد اس میں آ گیا۔ اور کیا کرتی ہے یہ آیت؟ اور یہ کیا کرتی ہے کتاب؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبریاں دیتی ہے ایمان والوں کو۔ کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ اس کا جواب آگے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ صالح عمل کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت اجر حسن ہے، بہت اچھا بدلہ ہوگا۔ اور ساتھ کیا ہوگا؟ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ چلے، ایک تو اس کتاب نے کام کیا تبشیر کا، ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو، اور ہمیشگی کی جنت کا۔ اور کیا کرتی ہے؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈراتی ہے یا تاکہ آگاہ کرے ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ بیٹے بنانا یا اللہ کی اولادیں بنانے والوں کو یہ کتاب وارن کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فی زمانہ مسیحیت یا کرسچینٹی وہ فیمس ریلیجن ہے جو اللہ کی اولاد بناتا ہے۔ اور آج کے دور کی جو دجالیت کی اصل جڑ ہے وہ یہی سوچ ہے، جس میں تثلیث کی بنیاد پر پورے نظام کو مختلف طریقے سے پیچھے کیا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپ کے قصے ہیں وہ سارے، لیکن نام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو گویا کہ ایسی تمام چیزوں کو یہ کتاب ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اب یہ کتاب آئی کن کے پاس؟ کویسچن ہے۔ کَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے پاس آئی جن کو اس کے بارے میں نہ کچھ پتا تھا نہ ان کے باپ دادا کو پتا تھا۔ یعنی یہ جو عقائد انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یا دنیا میں جینے کے بارے میں گھڑ لیے تھے، یہ بغیر علم کے عقائد تھے، یہ صرف ان کے سنی سنائی باتیں تھیں۔ اور کبرت کلیمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ نے بیٹے بنائے۔ آپ نوٹ کریں گے سورۃ نحل سے لے کے اب تک 3-4 دفعہ یہ موضوع آیا ہے، اور لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جن باتوں پہ غصہ آتا ہے اس میں ایک بات اس کی اولاد بنانا۔
خیر این یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ یہ 5 آیات قرآن کے بارے میں ہے۔ آگے انشاءاللہ اگلی آیت نبی کے بارے میں، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ جو میں نے ابھی کیا ہے نا، اس کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ۔ اس سے کیا فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ اس صورت کا یاد کر لیں گے کہ جب اگلے جمعے یا اس کے یاد ہونے کے بعد آپ پڑھیں گے عربی میں تو آپ کو ساتھ ہی اردو میں سمجھ آئے گی۔ دوسرا ایک ترجمہ ہوتا ہے جس کو آپ بامحاورہ ترجمہ کہتے ہیں، فلوئنٹ ٹرانسلیشن۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے سامنے لکھا ہوگا پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ لیکن یہ جو بات میں نے کی ہے نا، یہ تفسیری ترجمہ ہے۔ ہلکی سی وضاحت ہوتی ہے اس میں، نہ بہت نہ کم، لیکن اس سے ایک مفہوم سمجھ آتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے کا یہی انداز ہے، پتلی پتلی لیئرز کی صورت میں سیکھو۔ جیسے آپ دیکھیے سب سے اچھا کیک کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہی موٹی سی تہ نہیں، پتلی لیئر، کہیں فروٹ ہے، کہیں کریم ہے، کہیں اس میں چاکلیٹ ڈالتے ہیں۔ قرآن سیکھنے کے یہ سٹیپس ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو اس کے ساتھ تیار کرنا ہو تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اب واپس چلیں گے پیچھے۔ الحمدللہ، قرآن پاک میں لفظ الحمد سے اور بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ 2 تو آپ پڑھ چکے، یاد ہے؟ سورت الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کون سی صورت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے؟ سورت الاعراف، الحمدللہ۔ یہاں بھی الحمدللہ۔ ایک صورت اور آئے گی جہاں تب بتاؤں گی۔ کیا پتہ چلا کہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں۔ اور لفظ الحمد ہم سورت فاتحہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، سارے شکر، ساری تعریفیں۔ دنیا میں کچھ چیزوں کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ لائٹ کھول دیجیے اس میں۔ دنیا میں کچھ چیزوں کی ہم تعریف کرتے ہیں لیکن کچھ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مثلاً آپ باہر گئے، آپ نے مثال ایک بڑا خوبصورت درخت دیکھا، آپ کہتے ہیں ہاؤ بیوٹیفل دس، کتنا پیارا ہے یہ۔ کیا کیا آپ نے؟ تعریف کی ہے، لیکن شکر تو نہیں کیا، کیونکہ وہ پیارا ہے کہ نہیں آپ کو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ لیکن بھوک لگی تھی اور کسی نے لا کر آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا تو آپ پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں آپ نے کیا کیا؟ شکریہ ادا کیا، کیونکہ آپ بھوکے تھے۔ جب لفظ الحمد کہتے ہیں نا تو اس میں ساری تعریفیں، سارے شکر۔ ذرا امیجینیشن میں لائیے، کیا واقعی ساری تعریفیں اور سارے شکر مالک کے کرتی ہوں؟ کہیں دوسروں ہی کے گن تو نہیں گاتے رہتے؟ اکثر ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں یا اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے۔ لیکن یاد رکھیے ایمان والے کے دل میں اللہ کی اتنی محبت، اتنی سچائی ہوتی ہے، وہ شکر کے جذبوں سے مغلوب ہوتا ہے، سیچوریٹڈ۔ اللہ جو مجھے دیا کسی کو نہیں دیا، جیسا مجھے بنایا کسی کو نہیں بنایا، جیسی اولاد میری ویسی کسی کی نہیں، جیسے میرے شوہر کسی کے نہیں، جیسی میری بیوی ایسی کسی کی نہیں، جیسے میرے بھائی ایسے کسی کے نہیں۔ آپ یہ پٹی پڑھیں، آپ یہ تسبیح پڑھیں دن میں 1-2 بار، میں کہتی ہوں 90% ڈپریشن آپ کا دور ہوگا۔ شکر کا اپوزٹ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ہے۔ کیسے؟ مجھے کیا ملا، میرے ساتھ کیوں ہو گیا، صرف میرے ساتھ کیوں، ہمیشہ کیوں، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، ایسا بھی نہیں ویسا نہیں۔ آپ دن میں ہر نماز کے بعد الحمدللہ 33 بار پڑھتے ہیں نا، 5 سے ضرب دے لیجئے، 33 into 5 165۔ آپ 160 ٹائم کہتے ہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ، اور دل آپ کا شکریوں سے بھرا ہوتا ہے، دل آپ کا دکھ سے بھرا ہے۔ میں کوئی بدعت نہیں ایجاد کرنا چاہتی، لیکن آپ اگر ڈپریسڈ فیل کر رہے ہیں، کبھی آپ کو زندگی گھٹی بھی لگے، کبھی لگے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو آپ یہ الحمدللہ ہر نماز کا اردو میں پڑھیں۔ 33 ٹائم ہے نا۔ بیٹی کا الحمدللہ، بیٹا ملا الحمدللہ، آنکھ ملی الحمدللہ، یعنی اردو میں بول دیں آنکھ کا شکریہ۔ یقین کریں 33 تو بہت چھوٹا عدد ہے، آپ کو ہر نماز میں کئی اور چیزیں بھی یاد آ رہی ہوں گی، لیکن 33 کا عدد ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو زندگی میں ایک رویہ نوٹ کر لیں، بی پازیٹیو۔ پازیٹیوٹی شکر کا دوسرا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں ملا اس کا غم نہیں، کیونکہ جو ملا ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ آپ کی زندگی گزارنے کا سنیریو چینج ہو جائے گا، اور پازیٹیوٹی اندر ہوگی نا تو ٹھوکر لگے گی تو اندر سے پازیٹیوٹی نکلے گی، مثبت سوچ نکلے گی۔
اور اگر اندر کوڑ بھرا ہوا ہے تو چوٹ پڑے گی تو اندر سے پھر گالیاں اور بد دعائیں اور رونا دھونا نکلے گا. کل میں نے ایک ان کی فیملی میں میسج بھیجا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ کے کپ میں کیا ہے وہی نکلے گا. میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے، اس میں کافی تھی، میں آم پی رہی ہوں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا اس میں کیا ہے. ویسے بتا دوں کافی نہیں ہے، جو کافی لورز ہے ان کو بتا رہی ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اگر میں اس کا ڈھکن کھول دوں اور یہ میرے ہاتھ میں اور میں تھوڑا سا سپ لے لوں، آپ کو نہ بھی پتہ چلے تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا اس میں کیا ہے. بالفرض یہاں میرے ہاتھ میں اور ادھر سے یہ سسٹر سائمہ جلدی میں بکلاہٹ میں گزریں تو مجھے کونی سے ٹکر مار دیں تو کیا ہو؟ اس کا کچھ قطرے گریں گے نا، اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کیا تھا. اگر اس میں کافی ہوگی نا تو کافی گرے گی، جوس تھا تو جوس گرے گا، اور اگر میں کوئی دوا پی رہی ہوں اس وقت تو وہ گرے گی. بس عام حالات میں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اندر کیا ہے. جب ٹھوکر لگتی ہے، ٹکرتا ہے، تو پھر اندر سے پتہ نکلتا ہے کہ ہم کون ہیں. تو اس لیے کل وتھ کائنڈنس. اگر آپ کے اندر سچ ہوگا تو کسی انسان سے آپ نہیں الجھیں گے، آپ دکھوں میں بھی کہیں گے الحمدللہ. مثلا جیسے گاڑی کا جھٹکا لگا، کسی کی عادت ہے جھٹکا لگا تو کہتی ہیں الحمدللہ، تو ساتھ بیٹے کو غصہ آ گیا، کیا مطلب شکر کیا کہ جھٹکا لگا ہے؟ نہیں، صرف جھٹکا ہی لگا ہے، ٹانگ نہیں ٹوٹ گئی. صرف گاڑی کا دروازہ لگا ہے، ہم نہیں نکل کے باہر گر گئے تو الحمدللہ. زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت ورژن الحمدللہ. آپ کو دنیا میں کبھی غم نہیں آئے گا، کبھی آپ بیماریوں میں دکھی نہیں ہوں گے. سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی زبان اللہ کی حمد کے ترانے گائے گی. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں پہلا جملہ جو جنتیوں کی زبان پہ جنت میں جانے کے بعد آئے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں یہاں آنے کا راستہ دکھا دیا. وما کنا لنہتدی، جدھر ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت آپ کس پہ اور میں کس پہ الحمدللہ کریں کہ اللہ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا. کتنی دفعہ پلان چینج ہوا ہوگا، کتنی ہرڈلز تھی، نہیں آ سکتے تھے، سوچ بھی لیا تھا نہیں جاتے، اللہ لے آیا. تو زندگی میں خوش رہنے کے مواقع ڈھونڈا کریں. اور یہاں جس خوبی کی بات ہے وہی آج آپ کی میری زندگی میں بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ تعریف کس بات پہ اللہ کی؟ کیونکہ اس نے انزل علی عبدہ الکتاب، اس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری. بہت مارکا آرا جملہ ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا مارکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے کہ ایک ایسا بندہ جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا اور اس کے سینے پہ ایک ایسی کتاب اتار دی کہ جو دل کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے. وہ کتاب جو دکھی دلوں کے اوپر مرہم بنتی ہے، بیماروں کو صحت بن جاتی ہے، بے ہدایتوں کے لیے الہادی بن جاتی ہے، ڈپریس لوگوں کے لیے یہ کتاب رحمت. میں کہتی ہوں سارے ہاسپٹل بند ہو جائیں، ساری جیلیں بند ہو جائیں، سارے کرائسس سینٹر بند ہو جائیں، سارے سائیکاٹرسٹوں کی جابز ختم ہو جائیں، اگر کم از کم ہم مسلمانوں کو یہ کتاب سمجھ آ جائے. آپ اس ملک کے ریسورسز دیکھیے کہاں کہاں لگ رہے ہیں نا. اور الحمدللہ ویسٹرن کنٹریز اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ وہ لوگوں کو دکھی دیکھتے ہیں نا تو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ان کے لیے تو کرتے ہیں. لیکن ایک نیگیٹیوٹی بھی ہے، وہ ریزن آف دکھ نہیں ختم ہوتے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے صرف اس وقت اس الحمد کو سمجھنے میں تھوڑی سی تو مدد ہو. آپ دیکھیے کہ کہیں ایک گھڑا ہے، ایک پہاڑ ہے، اس کے ساتھ ایک ڈچ ہے، اور وہاں خطرہ یہ ہے کہ کوئی بھی گرے گا تو اس کو چوٹ لگ جائے گی. اب ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کے بالکل قریب ایک ہاسپٹل بنا دیا جائے اور ایک ہڈیاں جوڑنے والا ڈاکٹر بیٹھ جائے وہاں، اس امید پہ کہ چونکہ یہاں سے گرنے کا خطرہ ہے اور کوئی گرے گا تو بیچارے فوری ہم ایمبولینس بھیج کے بلا لیں. دیکھنے میں یہ کتنا شاندار کام ہے. ہم کہیں گے ہاؤ جینیس دے آر کہ یہ گرتے ہی پکڑ لیتے ہیں. اس کے برعکس ایک دوسری سوچ ہے، ہاسپٹل بنائیں گے، ہڈیاں جوڑیں گے، ایمبولینس بلائیں گے، اتنے خرچے، اتنا کیوں نہ ذرا سوچ کے تو اس گھڑے کو ہی بند کر دیں، لوگ گرے ہی نا. مجھے بتائیے کون سی سوچ اچھی ہے؟ پہلی میں گلیمر زیادہ ہے، دوسری میں ریئلٹی ہے. اسلام کا مزاج دوسرا ہے، ویسٹ کا مزاج پہلا ہے. اسلام وہ سارے لوپ ہولز بند کر دیتا ہے جہاں سے لوگوں میں ڈپریشن آتا ہے.
اور ویسٹ کیا کرتا ہے؟ ڈپریسڈ لوگوں کے لیے بہترین انتظامات کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پریکاشن۔ پریکاشن کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے بچ جاؤ۔ اسلام کا انداز پریکاشن ہے۔ پچھلی صورت میں ہم پڑھ کے ہیں لا تقربوا الزنا، وہ سارے دروازے ہی بند کر دو جس سے زنا کا رستہ کھلتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا پریکاشن۔ جب آپ اسلامی کلیس کتاب کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں نا تو زندگی سے بہت سارے جھٹکے اللہ کے حکم سے ویسے ہی نکل جاتے ہیں۔ چلیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب دوسری بات دیکھیں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا۔ اس پہ ہم پیچھے بات 2-3 دفعہ کر چکے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں بھی عبد تھا، یہاں بھی اللہ کے نبی کے لیے عبد ہے۔ اور قرآن کا یہ مزاج ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کوئی بڑی بات ہوتی ہے نا، جیسے معراج پہ لے جایا جانا ایک انیوژل واقعہ تھا، تو وہاں آپ کو عبد کہا گیا۔ اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی خود عبد تھے، عبودیت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ غور و فکر کرتے تھے۔ تو اگر آج اللہ کے نبی عبد ہو کر اتنے اعلیٰ کام کر گئے تو میرے آپ کے لیے تو پھر کیا مشکل ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی عبدیت اور بندگی کے رنگ میں ڈوبے رہیں۔ اور یاد رکھیے یہ عبودیت ایک انسان کی معراج ہے۔ اور عبد کون ہوتا ہے؟ 3 چیزیں لکھ لیں۔ عبادت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عبد۔ غلام، اطاعت کرنے والا، اور عاجز۔ یعنی آپ اس کو 3 انگلش کے لفظوں میں بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ورشپر، سبمٹ کرنے والا، اطاعت، اور سلیوری، غلامی۔ یعنی اللہ جب کہے عبادت کرو تو عبادت بھی کرے، پھر اس عبادت کے بعد اللہ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو وہ بھی کرے، یعنی رب کو مانو تو رب کی بھی مانو۔ اور تیسری بات ہے یہ سب کر کے پھر اپنے آپ کو غلام ہی محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں عبد بنا دے۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام غزالی کا، ان کی ایک کتاب ہے بڑی معروف، تو اس میں ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ بندگی کیا ہے، عبودیت کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں بندہ اپنے آپ کو ایسے دے دے جیسے مردہ خود کو نہلانے والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ توڑو موڑو ادھر جھکاؤ، نو ریزسٹنٹ، کوئی ریزسٹ نہیں کرتا آگے سے۔ اللہ کے ہر معاملے پہ کہیے ایاک نعبد، بس اس کے بعد دیکھیں گے زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تعریفیں ہیں۔ الکتاب، پہلی چیز اگر 1 2 3 کر کے لکھیں گے نا تو 5 آیتوں میں آپ کو کم از کم 6 خوبیاں نکلیں گی قرآن کی۔ پہلی بات کتاب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ الکتاب، تعلق۔ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن بول کر نازل ہوا، لیکن فی لوح محفوظ یہ کتاب صورت میں موجود ہے۔ خیر کیسی ہے یہ کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں۔ ٹیڑھا پن کیا ہوتا ہے تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں عوج کا لفظ ہے نا، عین و جیم ہے، اگر عین کی زیر کے ساتھ پڑھیں تو عوج ہے، اور عین کی زبر کے ساتھ بھی عوج ہوتا ہے، کروکڈنس۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ پینسل ہے نا، یہ سیدھی ہے بالکل، اب مجھے پانی ضائع کرنا پڑے گا لیکن نہ کوئی بات نہیں، پانی کو پودوں میں ڈال دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں سیدھی ہے نا، اب آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اگر میں اس کو سیدھا بھی رکھوں گی نا تو پانی کا ایک عکس ہوتا ہے کہ یہ ٹیڑھی دکھتی ہے، اس میں یہ ٹیڑھی دکھ رہی ہے، لیکن جب اس کو باہر نکالیں گے یہ پھر سیدھی ہے۔ عوج کہتے ہیں ایسے کروکڈنس کو، ہو چیز سیدھی لیکن دوسروں کو ٹیڑھی دکھے۔ آج لوگوں نے قرآن کی دشمنی میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ قرآن کی دشمنی کیسے؟ اس کے احکامات، عورت مرد کی ڈسکریمنیشن کو لے لیجئے، 4 شادیوں کا ایشو لے لیجئے، سورۃ توبہ میں آئینی جہاد کی آیتوں کو لے لیجئے، اور بہت ساری بھی لے لیں۔ آج لوگوں نے دوربین لگا لگا کر قرآن کے نقص ڈھونڈنے چاہے، نہیں ملے۔ یہ قرآن 1400 سال پرانی کتاب آج بھی آپ کے میرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے آپ میں سے سب ڈیفرنٹ سٹیٹس کے لوگ ہیں نا، ہر ایج کے ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہماری کلاسز میں 8-10 سال کی بچی بھی بیٹھتی ہے، اور 60 70 80 90 کی سسٹرز بھی بیٹھتی ہیں۔ مجھے نہیں کبھی ایک دن بھی یہ کمپلین آئی کہ اس کلاس کو 2 حصوں میں بانٹیں، اور ایک ینگ بچیوں کے لیے کریں اور ایک آنٹیز کے لیے کریں۔ قرآن کی تفسیر میں نہیں یہ ایشو کبھی آیا میں، کیوں؟ یہ کتاب ہر ایک کو اس کے لیول پہ سمجھ آتی ہے۔ جیسے آپ میں سے اس وقت کوئی اسٹوڈنٹ ہے، آئی ایم شیور کہ آپ اس صورت کے بعد
پڑھنے کے سیکھنے کے بعد آپ کو اس میں سے ایز اے اسٹوڈنٹ لائف آپ کو بہت ساری گائیڈ لائن مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے آپ میں کوئی اس وقت بچی کی کیا پوتی کی شادیوں کی تیاریوں میں ہو، اس کو اس کے لیے گائیڈ لائن ملے گی. تو کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. سو ڈونٹ بی کمپلیکسڈ. اس میں میسیج آپ کے میرے لیے، اپنی کتاب پہ شرمندہ نہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کے آپ کو حکموں پہ شرمندہ کریں گے، اور 1400 سال پرانی کتاب پڑھتے ہو. جیسے میری ایک کلاس تھی تو اس میں بڑی ماڈ اسکاٹ سسٹرز آتی تھیں، تو جو ایک سسٹر ہے تو اس نے مجھے کہا کہ ایکچولی میں نے اپنی فرینڈس کو یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں قرآن پڑھتے ہیں، میں نے ان کو کہا میں وہاں لینگویج کورس کر رہی ہوں جس میں ہم عربک پڑھتے ہیں. تو اگر آپ سے بھی کبھی بات ہو تو آپ بھی یہی لفظ بولیے گا. بھئی اتنے تردد کی ضرورت کہ نہیں، عربک کورس از ان ہے کہ آج کل لینگویج کو نوش کر رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں، بٹ قرآن پڑھنا شرم آتی ہے لوگوں کو کہ 1400 سال پرانی کتاب پڑھے. مجھے کسی نے ریسنٹلی یہ کہا، انہوں نے کلاس جوائن کی تو کسی کو شوق میں بتایا ہوگا تو کہنے لگی لو 1400 سال پرانی کتاب پڑھ کے اب تم بیکورڈ ہونا چاہتی ہو. تو آپ دیکھے گا یہ کتاب کیسے روشن خیال بناتی ہے، آگے ہی آ رہا ہے. تو کبھی شرمندہ نہ ہو. میں کہتی ہوں 200 سال کی بھی زندگی ملے نا تو جو کام میں آخری دن تک بھی نہ چھوڑوں، میں وہی قرآن پڑھانا نہ چھوڑوں. یہ ایسی خوبصورت انرجی ہے، میں کہتی ہوں یہ تو آپ کا آکسیجن ماسک ہے، اور یہ اس کو سمجھ آتی ہے جو لیتا ہے. آپ لینے والوں کو بھی ایسے ہی لگتا ہوگا، میں بھی جب لیتی ہوں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، اور دیتی ہوں تو بھی ایسے ہی لگتا ہے. تو لہٰذا اس کتاب کی تعریف ہے، اور یہ اندھیروں سے روشنیوں میں لے کر آتی ہے. یہ کتاب زندگی کو اندھیروں سے روشنیوں میں لاتی ہے. سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ ابراہیم کے شروع میں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اصل میں تو یہ انسان کو روشن خیال بناتی ہے، آپٹمسٹک بناتی ہے. خیر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت رکھی. چلیے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، کیونکہ کتاب کی خوبیاں تو بار بار آئیں گے اور دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ٹیڑھ نہیں ہے اس میں، اور یہ بڑی صاف ستھری کتاب ہے. اگلا لفظ پڑھا ہے میں، قیم، قیمن، سیدھی ہے، اریکٹ. یہ پھر پینسل ہی لاؤں گی. یہ دیکھیں یہ پینسل اس پوزیشن کو جیومیٹرک میں کہتے ہیں سیدھا، اریکٹ. اس کو کہتے ہیں انکلائنڈ اینگل. یہ 30 کا اینگل، یہ 45 کا اینگل ہوتا ہے، یہ 90 کا ہوتا ہے، یہ 160 کا ہوگا. یہ پورا گھما لیں گے تو 360 کا ہوگا. یہ کتاب کیسی ہے؟ اب اس کو میں سمجھانا اس لیے چاہ رہی ہوں کہ شاید یہ مائنڈ میپ آپ کے سامنے بن جائے. یہ کتاب بالکل سیدھی ہے، قیم. پہلے دور میں کبھی آپ نے ترازو سے چیزوں کو تولتے دیکھا تھا؟ ذہنوں میں ہے؟ چینی تولتا تھا کوئی، گندم تولتے دیکھا ہوگا نا. بس وہ جو ترازو ہوتی ہے نا، وہ اب کوئی ایسی مثال لے لے کہ 2 پلڑے ہیں بالکل سیدھے، اوپر اس کے ترازو کے ایک سیدھا ڈنڈا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا نیل ہوتا تھا، اور اس کو بالکل اس کے مڈل میں آنا ہوتا ہے، جدھر وزن چھکے وہ نیل ادھر جاتا ہے. کچھ اسی قسم کا امیج بنا لیں. یہ بتائیے کہ ترازو کے جو چین ہوتے تھے نا، جو جس کے ساتھ وہ دونوں پلڑے بندے ہوتے ہیں، وہ بھی برابر ہوتے ہیں. کئی دفعہ مجھے اچھی طرح ذہن میں آتا ہے، ہمارے گھر میں ایک بابا ہوتا تھا، وہ کافی اس طرح کے کام کرتا رہتا تھا، تو وہ کتنی دیر لگاتا تھا پہلے خالی ترازو کو پکڑ کے. باجی یہ سیدھی نہیں ہے. وہ ہماری امی کے ساتھ جو بھی بات کر کہ ابھی اس کی وہ چین لٹکی ہوئی ہے، ٹیڑھی ہے. جو ترازو خود ٹیڑھا ہے وہ دوسرے کو کیسے ناپے گا؟ 5 کلو کا باٹ ہے اور اس کے اوپر آپ 6 لکھ دیں، باٹ ہی خراب ہے نا. قرآن خود قیم ہے، سیدھا ہے. اگر اس کو ٹیڑھا کر دیں گے تو ساری دنیا کا معیار بدل جائے گا. بات سمجھ رہے؟ جب قرآن کو ریلیکسڈ نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ آپ کھولتے ہیں نا تو یہ قیم ہے. خواہشیں اس کو انکلائن کر دیتی ہیں، نہیں 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 میری خواہش کے راستے میں یہ بات رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو چینج کرو. کبھی پریشر، پیئر پریشر، نہیں نا اب اس ملک میں آ کے تو یہ نہیں ہو سکتا نا، چلو بھئی آپ نہ کریں، وہ کام نہیں آپ سے ہوتا، دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کا عذر دور کر دے گا، ایک وقت آئے گا. نہیں کہتے نہیں اس کو کتاب میں جا کے چینج کرو، کہو کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کوئی بھی مثال لے لیجئے، معیشت کی، معاشرت کی، لکھنے کھانے پینے دنیا گزارنے کی. لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی غلط چیز کی دلیل قرآن سے ملے تاکہ دکھا سکیں جی کہ آج کے دور میں قرآن یہی کہتا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں میں قیم ہوں، آئی ایم اسٹریٹ. 1400 سال سے جس طرح تھا ویسے ہی ہے. آیا کیوں؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ. بڑی بڑی بات ہے.
یہ قرآن انذار کے لیے آیا ہے، ٹو وارن، کس سے؟ ایک بہت بڑی آفت. اور آپ کہتے ہیں باسن شدیدن، جہاں کیا؟ ویسے تو بوس کہتے ہیں لڑائی کو، مصیبت، کلیمٹی، پر باسن شدیدن یہاں قیامت کو کہا گیا، قیامت کے بعد کی حساب کتاب کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے اور وہ تمہیں بتائے گی. اب آپ دیکھیے یہاں باس کے لفظ کو تھوڑا سا کھولوں گی تو آپ کو اس میں ایک بڑا پیارا اینگل دکھے گا. جب یہ لفظ واحد کے لیے ہوتا ہے تو جنگ اس کا معنی ہے باس، ٹھیک ہے. جمع کے طور پہ آ جائے بوس، دونوں لفظ آئے ہیں قرآن میں بہت جگہ، تو سختی، مصیبت، بھوک اور تکلیف ہے. آیت بر 177 سورہ بقرہ کی ہے، اس میں بھی یہ لفظ آیا تھا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، کہ صبر کرنے والے جنگ کے وقت پہ، مصیبت کے وقت میں. اب یہاں اس کو دیکھیے تھوڑا سا، آپ واپس سورت کے تھیم پہ آ جائیں گے. نمبر 1 قیامت، اس کے بعد کی جھلکیاں، لیکن اس سے اس دجالی فتنے کی طرف اشارہ ہے جو قیامت کے قریب آئے گا، قرب قیامت کے فتنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا نہ رسول جس نے اپنی قوم کو دجالی فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو، کیونکہ یہ فتنہ مومن کے لیے سخت ترین امتحان ہوگا اور پوری انسانی تاریخ میں اس فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ آ گیا؟ اور تیسری بھی اس کی ایک تفسیر ہے جو ذرا سی ہوئی آپ سے ریلیونٹ، میرے سے نہیں، اس لیے میں بس اشارہ کر دیتی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ لگے گی، جیسے آپ کہتے ہیں نا ورلڈ وار فرسٹ، سیکنڈ ورلڈ وار کہتے ہیں نا، اسی طرح ایک تھرڈ ورلڈ وار ہوگی. پورے حدیثوں میں اس کے دلائل موجود ہے، ملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں اس سے بھی مراد ہے، یعنی دجال کے ساتھ جو جنگ ہوگی اس دور میں، بعض کہتے ہیں کہ اس کا اس میں ذکر ہے. بہرحال جو بھی بات ہے، میرے آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اس قرآن کو تھام لیں. دنیا کے دھوکے اور فریب سے نکالنے والی یہ کتاب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال نکلیں گے اور جس میں سب سے بڑا آخری دجال ہوگا. تو ہر وہ بندہ جس نے قرآن سے اگینسٹ باتیں یا کوئی بھی ایسا دعویٰ کیا وہ ایسا ہی تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وبشر المؤمنین، آپ کو خوش کیا جا رہا ہے، خوشخبری ایمان والوں کے لیے. یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے. دیکھیں آپ مرر میں دیکھیں، آپ بہت اچھے لگ رہے ہو تو مرر کیا کہتا ہے؟ بہت اچھے لگ رہی ہیں آپ. اسمائل دیں تو آپ کو اسمائل دکھے گی نا اس میں. اور ذرا کبھی اپنا چہرہ بگاڑ کے دیکھیں تو کیا دل کرے گا پیچھے سے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اور کبھی بچوں کو جیسے آپ گھور رہی ہوتی ہیں، اگر اس کو کوئی کیمرہ دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ قرآن ریفلیکشن ہے. ایمان والے کام کر کے اس قرآن کو سنتا ہے تو یہ آئینہ اس کا پیارا سا چہرہ دکھاتا ہے. اور گناہ، غلط، فسق، فجور کے بعد اس آئینے میں دیکھیں تو اتنی کری شکل دکھتی ہے کہ پھر بندہ تھوڑے دن دیکھتا ہی نہیں. یاد رکھیے ایفیکٹس آف سن میں پہلا ایفیکٹ گناہوں کے اثرات میں امام ابن قیم نے پہلا اثر یہ لکھا ہے کہ دل سے علم کی محبت چلی جاتی ہے. ہم امام شافعی ایک دفعہ کلاس میں جا رہے تھے اسکول میں، راستے میں ایک خوبصورت عورت کے پاؤں پہ شاید نظر پڑ گئی، رکے پھر بھی نہیں، چلے گئے. لیکن اس دن فوکس نہیں ہے کلاس میں. اینڈ پہ استاد کو کہتے ہیں کہ آج میں توجہ نہیں دے سکا اپنے سبق پہ. کہا کیوں، کیا ہوا، کوئی نئی بات ہو گئی؟ کہا بس آج صبح آتے ہوئے یہ منظر ہوا. پھر اس پہ استاد نے جو نصیحت کی اس کو ایک بڑے پیارے شعر میں کہتے ہیں، شکوت الی وکیع من سوء حفظی، میں نے شکوہ کیا اپنے استاد وکیع سے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا. تو اس پہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی کہ العلم نور، علم تو ایک نور ہے اور اللہ یہ نور قلب عاصی کو نہیں دیتا، تو گناہوں کو چھوڑ دو. تو یاد رکھیے یہ قرآن سننا مشکل بھی لگے اور آپ سنتے رہنا تو خوشخبری ہے کہ آپ ابھی وہ لیول پہ نہیں پہنچے کہ آپ آئینے میں نہیں دیکھ رہے. لیکن جب دل یہ کہنے لگے نا چھوڑ دو، سننا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آخری کیفیت ہے کہ پھر انسان اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھتا. چلیے عمل صالح کیا ہوا؟ بیسٹ کوالٹی کے، آپ کے حالات اور آپ کے واقعات کے مطابق. کوالٹی کانشیس ہونا ہے، کوانٹیٹی نہیں. دیکھیے ایک بندہ رات کو 20 نفل پڑھتا ہے، مثال ہے، آپ کہتے ہیں میں تو صرف 2، کیا میں تو 4 پڑھ سکی، پر میں نے کوشش کی کہ اس میں جو مجھے قرآن کی صورتیں یاد تھی وہ پڑھ لوں، پھر میں اس میں محسوس کروں میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آپ کوالٹی سے 4 پڑھ رہے ہیں، پورا یقین رکھیں کہ آپ کے یہ 4 جلدی گنتی پوری کرنے والے 20 سے بہتر ہوگا.
تو کوالٹی کانشیس ہونا ہے, کوانٹٹی کانشیس نہیں ہونا. دوسری, عمل صالح کب ہوتا ہے؟ برے حالات میں بھی عمل کیا. ہر دن نماز پڑھ کے سوتے تھے عشاء میں ماشاءاللہ, پر ایک دن اتنے مہمان آئے کہ کمر ٹوٹ رہی تھی, چھوڑو عشاء نہیں پڑھتی. اور پڑھتی نہیں کہتے, بندہ کہتے ذرا سا سو کے اٹھتی ہوں پھر پڑھتی ہوں, پتہ چلا سورج صاحب آگے, ظہر فجر بھی چلی گئی ہے. آپ کہتے نہیں میں نے آج ان مشکل حالات میں بھی پڑھنی ہے کیونکہ آج تو گھر میں اتنی خوشی کا موقع تھا, تو وہ عمل صالح ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوالٹی, کوانٹٹی, اور اس کے بعد حالات سے سب کچھ ہوگا. چلیے اجرن حسنہ جو ملنا ہے اس کو کبھی آگے دیکھیں گے, آ رہے گی آگے وہ ایک اور آیت. لیکن یہاں جس پہ بات کروں گی, ماں کسی نفی ہی ابدا. مکسہ کہتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنسی کو. آپ ناروے کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, ایسے ہی ہیں مکسہ. کسی کا لفظ بھی آتا ہے حضرت موسیٰ کی طرف نسبت کر کے. قرآن پاک میں جنت کے تذکرے ہوں یا جہنم کے, خاص طور پہ جنت کے, اللہ کی ایک سنت سمجھ لیجیے اور آپ کو اللہ پہ بہت پیار آئے گا انشاءاللہ. اور وہ کیا؟ ایک دفعہ جنت میں آپ چلے گئے, وہاں سے آپ نکلیں گے نہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ دیر از نو ایگزٹ ان جنت, بس انٹری ہے, یو نیڈ ٹو انٹر. آپ اس کو آپ سمجھیے کیسے. دیکھیے آپ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں چلے ہم وہاں تھوڑے دن رہ کر ہم کینیڈا جائیں گے, پھر وہاں سے ہم نیاگرا جاتے ہیں, پھر ایک ہوٹل لیں گے, پھر ہم بالکل وہ فال جو اس کے سامنے کا ویو لے کر 8 دن کے لیے رہیں گے. اب آپ سوچتے ہیں ٹکٹ کا خرچہ, یہاں سے جانا آنا, ہوٹل کا پیکج, کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کرنسی ہوتی ہے نا, ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کر کے واپس آ جاتے ہیں, ہے نا؟ یہ سمپل سی بات. دنیا میں آپ کسی ملک میں جائیں, کریڈٹ پہ یوز کریں, چیک کریں, پے پال کریں, لیکن ایونی وتھ آپ کو دینا تو پڑتا ہی ہے نا. اور جس دن پیسہ ختم, ہوٹل والے کہیں گے چھٹی کیجیے, یا پھر آپ بعد میں اور دیں. جنت کی بات لیجیے, اٹس اے ریزورٹ. جنت ایک بہت بہت بڑا فن پلیکس ہے. مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. اس دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی کرنسی جمع کر رہے ہیں. جیسے بچوں کو چھٹیوں میں کہیں لے جانے کے لیے باپ بیچارے ایکسٹرا ہیلپ کرتے ہیں, کچھ ایکسٹرا کام کرتے ہیں کہ چلو اس چھٹیوں میں ہم بچوں کو ادھر لے جاتے ہیں, ادھر لے جاتے ہیں. پھر بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا, لیکن میاں بھی خسر پسر کر رہے ہوتے ہیں, نہیں اتنے دن کا ہی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ خرچہ پڑے گا, یہ وہ ہے نا. اب امیجن کیجئے اگر اللہ نے ایسا کہا ہوتا. آپ اپنی ایج سامنے رکھ کے لکھیے, 10 سال شروع کے نکال دیں جو آپ کا چائلڈ ہوڈ گزر گیا, اس سے لے کر آج تک ہم ایک امیجنری سی ایج بنا لیتے ہیں 30 ایئر. آپ نے نیکیاں کی, ہر دن کی نیکی جنت میں آپ کا ایک دن کا خرچہ پورا کرا دے. اب کیا ہوگا؟ آپ جنت میں گئے, 40 ایئرز رہے, تو آپ فرشتوں کی طرف سے ایک آپ کے نام پہ وہ بل آتا ہے جی کہ چیک آؤٹ سائن پلیز, کیونکہ آپ تو زندگی میں صرف 40 ایئرز کام کر کے آئے اور آپ نے پے کی, تو اب یو ہیو ٹو گو. کیسا لگتا ہمیں؟ جان نکل جاتی. چلے آپ میں ہم کہتے ہیں ہمیں 40 ایئرز کی کوشش, 40 ایئر اللہ نے موقع دے دیا, کسی کو 30 دیا, لیکن کوئی دنیا میں آتا ہے 12 سال کا مر جاتا, اس کو تو صرف 2 سال نیکیاں کرنے کا موقع ملا. اور ہو سکتا ہے ہدایت کسی کو آج ملی تو 15 دن بعد دنیا سے چلا گیا. تو کوشچن یہ ہے کہ وائی ماں کسی, میرا سوال سمجھیں, اللہ نے دنیا میں جتنا زیادہ عرصہ ہم نیکیاں کر کے آخرت کی کرنسی جمع کرتے, اگر صرف اس پہ پیکج میرا آپ کا جنت میں بنایا ہوتا تو میرا علیہ سب سے لمبا تو پھر نوح علیہ السلام رہتے 950 سال. ہمارے اپنے پروفٹ کا تو وہ بھی 63 سال کا ہی ہونا تھا. اللہ کی سنت دیکھیے, بڑی پیاری بات ہے. تم ایک دن, 1 سال, 1 مہینہ, 10 سال, جب سے تم نے یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت سے کام شروع کر دیا نا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے, اللہ نے تمہیں اس کے بعد سے فار ایور کا ویزا دے دیا. آپ 1 ویزا لگواتے ہیں, اس کو ایسے بھی سمجھ لیجیے, سنگل انٹری ویزا. ویزے لگوائے ہوں کبھی تو اندازہ ہوگا, ایک دفعہ جائیں گے تو ختم. کبھی ہوتے ہیں ملٹیپل, ایسے ہی ہے نا. سنگل ایک دفعہ داخل ہوئے ختم, دیٹس اٹ, دوبارہ پھر رونا پڑے گا, پھر لگانا پڑے گا, ایسے ہی ہے نا. جنت وہ جگہ ہے, ایک دفعہ آپ کی آنکھ نے دیکھ لیا, کان نے سن لیا, اللہ آپ کو وہاں سے نہیں نکالے گا. یہ اللہ کی محبت ہے, یہ ہے اللہ کی رحمت. حدیث میں آتا ہے اللہ جنت کو کہتا ہے تو میری رحمت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں تک تو بڑا پیارا سین ہے, اور اللہ مجھے آپ کو جنت کی کسی نعمت سے محروم نہ کرے.
لیکن وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، دوسرا بھی پکچر کا رخ بڑا برا. بعض لوگوں نے آج اللہ کے ساتھ یہ نکال دیا، کہتے ہیں نہیں اللہ از مرسی، اللہ از لو 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 لو. نعوذ باللہ. لوگوں کو لگتا ہے کہ جنت تو بہت اچھی بات ہے، دیٹ سوٹس ٹو گاڈ، بٹ جہنم میں بھیجنا اٹ ڈزنٹ سوٹس ہم. اور یہ کرسچینٹی سے نظریہ آیا ہے، گاڈ آف لو، گاڈ آف ہیٹڈ. جیسے کسی کرسچین نے کہا مائی پروفٹ لوس می مور دین یور پروفٹ. کرسچنس کیا دیتے ہیں اردو میں، آپ کو یہ ان کا سلوگن سمجھا دوں. کہتے ہیں کہ ہمارا پروفٹ یا ہمارا گاڈ تمہارے خدا سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. کیسے کہا؟ ہمارے خدا نے ہم سب کے گناہوں کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا سولی پہ چڑھا دیا، اور تمہارا یعنی مسلمانوں کا خدا تمہارے بیٹوں کو جنگوں میں جا کے ذبح کرواتا ہے. نعوذ باللہ. یہ ہے دجالیت. کیہم لینذر باسا شدیدا. کیا پتا چلا کہ ایسی باتیں اللہ کے اوپر رکھنا. دیکھیے اگر جنت ہے نا تو جہنم بھی ہے. آج لوگوں نے مرسی مرسی کے نام پر اللہ کے نام سے جہنم کو نکال ہی دیا. آپ ناروے میں رہتے، میرا لئے اس سے زیادہ پیسفل ملک دنیا میں کوئی اور کم ہوگا. ہوں گے بہت سے لیکن کم ہوں گے. کیا اس ملک میں جیل ہے؟ تو کتنی بری بات ہے. ناروے کی گورنمنٹ کو سجتا ہے کہ وہ ایک جیل بنائے اور بیچارے آزاد لوگوں کو قیدی بنا دے. تو پھر آپ اس کی ڈسکرپشن دیں گے نا مجھے کہ نہیں وہ سب کو نہیں ڈالتے، کرمنلز کو ڈالتے ہیں. چلیے کوئی 100 میں 1 ہوگا، اس کو ڈالتے ہیں، ضرورت تو پڑتی ہے. تو بس یہی بات ہے. جہنم اللہ کا شوق نہیں ہے، وہ انسان خود اپنی مرضی سے لے کر آتے ہیں. اور رہ گئی اللہ کے بیٹے بنانے، یہ وہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ایسی باتیں بغیر علم کے جو کرتے ہیں مت کریں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی کہوں. بعض دفعہ عقیدے کے ساتھ نہیں، جہالت اور ناسمجھی میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بولتے ہیں. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، آپ میں سے بھی بولتے ہیں. مت بولیے، اللہ میاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ جی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اس قسم کی باتیں ریلیٹ کرنے لگتے ہیں جیسے انسانوں کے ساتھ کرنی چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، اس کے ساتھ بیٹے بیویوں کسی کا کوئی کانسیپٹ آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے انسانیت کو اللہ کے غضب کا شکار کر دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آخر میں جو قرآن کی جو خوبی آئی وہ کیا تھی کہ وہ لوگ جو ایسی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. سیدھی سی بات ہے، قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور بس سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اب ہے کریم آیت، بس 2 آیتیں رہ گئی ہماری. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں. کیا غم تھا پیارے نبی کا؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، کہ وہ نہیں ایمان لاتے اس بات پر. اسفا، غم کے مارے. یہ میں نے بروکن ٹرانسلیشن کیا، اب سیدھا ٹرانسلیشن سنیے. تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلکان کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن پر. یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی کی تڑپ اور طلب سمجھ آتی ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ دین تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. اور پیچھے سورۃ نحل کے آخر میں ہم نے بڑی پیاری آیت پڑھی ہے کہ وَدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ. عام طور پہ جو دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے نا، لوگ اس کی زبان سن رہے ہوتے ہیں، اس کا لہجہ، اس کی اردو ہے، انگلش ہے، پنجابی ہے، اور لوگ لفظوں میں کھو جاتے ہیں. فلاں بڑا اچھا درس دیتا ہے، فلاں بڑا غصے والا دیتا ہے، فلاں بڑا جذباتی درس دیتا ہے. ایسے ہی نا، جیسے اس وقت میں بول رہی ہوں تو آپ میرے لفظ ہی سن رہے ہیں نا. آپ میں سے کوئی کمنٹ کرے گا میرے پر تو کیا کرے گا؟ کیا بہت تیز بولتی ہیں، یا بہت اونچا بولتی ہیں، یا بہت آہستہ بولتی ہیں، یا بہت سخت بولتی ہیں، یا بہت نرم. آپ کو میرا ظاہر دکھ رہا ہے میرے بولنے کا، لیکن یاد رکھیے یہ بات لکھ لیں، جو چیز لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالتی ہے نا، وہ زبان کا اتار چڑھاؤ بھی ہے. سخت بات چبھتی ہے، نرم بات نرم ہوتی، بٹ یہ ایسے ہی ہے جیسے اوپر کا کپڑا. مثلا آپ کے پاس شفون تھی یا آپ کے نیٹ ہے بڑی خوبصورت سی، اب آپ ویسے تو نہیں پہنتے، اس کے نیچے استر لگاتے ہیں کوئی اور کلر کا یا بڑا قیمتی اچھا سا. اب جب آپ وہ ڈریس پہنتے ہیں نا تو وہ جو اندر سے استر جھلک رہا ہوتا ہے،
لکھ لیں یہ جملہ. بظاہر دین کی دعوت دینے والے کے لفظ لوگ سنتے ہیں لیکن یہ نیٹ ہے اوپر کی، اصل میں اندر جو استر ہے نا وہ ادھر میں دیا گیا، اور وہ ہے تڑپ. تڑپ آپ کے دل میں اگر لوگوں کی اصلاح کی تڑپ نہیں ہے تو نرم سے نرم باتیں لوگوں کو چاپلوسی کی لگیں گی. تو دعوت میں جذبات، ایموشن. آپ چاہتی ہیں آپ کا بچہ سلجھ جائے، میٹھی بات کے بیٹا آ جائے نا، بیٹا یہ کر نہیں، پہلے اندر اس کو آواز میں تڑپے. میرا بیٹے کو لگے میری ماں اندر سے تڑپ رہی ہے، پگھل رہی ہے مجھے غلط کام کرتا دیکھ کر. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اللہ کے نبی کی تڑپ کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے دین کا کام اس تڑپ کے بغیر نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں فلاں علم نہ لے، فلاں نہ لے، فلاں نہ لے، پھر ہوگا دین کا کام. میں کہتی ہوں تڑپ نہیں ہے تو نہیں ہوگا. نہ آپ رات کو جاگ سکتے ہیں، نہ ویکنڈ پہ آ سکتے ہیں، نہ ویک ڈیز میں آ سکتے ہیں. بچوں کو وہی رلاتا ہے جس میں تڑپ ہوتی ہے، میاں کو وہی مناتا ہے جس میں تڑپ ہوتی ہے، اور بیوی کو وہی بیچارہ بیوی سے اجازت لیتا ہے جس کے اندر کچھ کرنے کی تڑپ ہوتی ہے. تو آپ کے میرے لیے فی الحال اس میں اتنی بات کافی ہے کہ ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے تڑپ پیدا کریں. رونت نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دین کی طرف جو ہی آتے ہیں نا اتنے سخت ہو جاتے ہیں، نئے لوگوں کو ایسے ہو کر کے بولتے ہیں. دیکھیے چھوٹا سا یہ بچہ بھی اندر آیا تھا نا، آپ امیجن کیجئے آپ کا بچہ، آپ ماشاءاللہ 5-6 فٹ کی ہیں، آپ کا بچہ بھی 1.5-2 فٹ کا ہے، نیچے کھڑا ہے رو رہا ہے ماما ماما. کیا کریں گی آپ؟ جھکیں گی نا، بازو بڑھائیں گی، پھر اس کو اٹھائیں گی نا. دین کی طرف آنے والے نئے لوگ جو گناہوں کی زندگی، جو دنیا کے دجل اور اس دجالیت اور مٹیریلسٹک اپروچ سے نکل کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے اندر ماں والی محبت ہونی چاہیے. ان کو دیکھ کر آپ ایسے کھل جائیں اور آپ جھکیں، نرم ہوں، پھر ان کو اوپر اٹھائیں. آج دعوت کے ساتھ جب سختی اور ایک رونت آ گئی، اس سے نئے لوگ تو نکل گئے. انہوں نے کہا نا ہم بڑے شوق سے گئے تھے پر انہوں نے ہماری قدر نہیں کی. خیر آخری آیت، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ان میں سے بہتر ہے عمل میں. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، پھر یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے اس کو جو کچھ اس زمین پر ہے ایک چٹیل میدان. یہ ہے مٹیریلزم کا فتنہ. دنیا آپ کے میرے امتحان کے لیے بنی. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا نا وہ بناؤ اور سنگھار ہے. یاد رکھیے کہ لفظ زینت دنیاوی آرائش و زیبائش کا موضوع اس صورت کا پلر ہے. یہ جو پورے فتنے ہیں نا ان سب کے بیچ میں حب دنیا ہے. دنیا کی رونق، چمک، زیب و زینت ہے. انسان اس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ آخرت کا اسے خیال ہی نہیں آتا. دیکھیے ماں کا ایک بچہ تھا، بہت توجہ لیتا تھا، 3 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، اب ایک اور بچہ آ گیا. کیا وہ نیو بورن بیبی سم ٹائم ماں کو اتنا انوالو نہیں کر لیتا کہ وہ پہلا بچہ اگنور ہونے لگتا ہے؟ بس یہ سمجھ لیں یہ دنیا ہمیں اتنا انوالو کرتی ہے کہ ہم اپنے بڑے بچے آخرت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں کھو جاتے. دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بھی بری نہیں ہے، پر اس کے ساتھ ایک جراثیم لگا ہوا ہے، اور وہ کیا کہ یہ آخرت کو پیچھے ڈالتی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتی ہوں، آج نہ دی تو آپ کی حق تلفی ہوگی. ماشاءاللہ دیکھیے اس ہال میں آپ سامنے بھی بیٹھے ہیں اور ادھر بھی ساتھی بیٹھے ہیں. میں شعوری طور پہ آپ کو دیکھ رہی ہوں لیکن مجھے فیل ہوتا ہے اگر یہ ذرا سا بھی اٹھیں گے تو مجھے ان کا بھی فیل ہوگا. اب یہ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں ایک نیپکن ہے، اس ایکٹیویٹی کو ذرا نوٹ کریں. آپ کے حساب سے یہ کتنا ہوگا؟ میرا حال ہے یہ 3 انچ چوڑا اور یہ لمبائی میں 8 ہوگا. اب یہ دیکھیے میں نے اس کو اپنے سے یوں رکھا، اتفاق سے بیچ والی آئل خالی، یہ راستہ گزرنے کا ادھر تو کوئی نہیں. اب یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، اب مجھے یہ سسٹر عظمیٰ جو آگے بیٹھی ہے نا، یہ میں اگر اس کو یوں کر دوں گی نا تو مجھے ایسے لگے گا کہ عظمیٰ اس روم میں نہیں ہے، یعنی اس چند انچ کے ٹکڑے نے ان کو چھپا دیا. اسی طرح میں ادھر کروں گی نا، ادھر کا اینگل ایسا کہ آپ 2 مجھے نہیں دکھے، ٹھیک ہے، یہ دور ہے. اور اب یہ دیکھیے، یہ میں اب اس کو قریب کر رہی ہوں، آپ کو نہیں دکھ رہا، یہ مجھے اگلی دونوں لائنز نہیں دکھ رہی. اور یہ دیکھیے اب مجھے کوئی بھی نہیں دکھ رہا. یہ ہے دنیا. یہ دنیا آپ سے دور ہوتی ہے نا، آپ سب آخرت ہے. یہ آخرت دکھتی ہے جب دنیا آپ سے ذرا سی دنیا کے تقاضے دور ہے. جتنی یہ دنیا آپ اپنے کلوز میں لے آتے ہیں نا، آخرت چکتی ہے. یہ اس آیت کا مقصد ہے.
یہ دنیا آخرت کو چھپا لیتی ہے. آج دنیا کی رنگینیاں ہماری نسلوں کے دماغوں پہ سوار ہے. آج ماڈرن دنیا میں جانے کے شوق میں ایڑیاں اچھال کے لوگ کھڑے ہیں. ہم ان کی ظاہری ترقی سے محروم ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم ان کی ثقافت، کلچر، طریقے کو اپناتے جا رہے ہیں اور اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ فرماتے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ آزمائش ہے، کرتے کیا ہو، کس لیے. انہی رنگینیوں میں کھو کے نہ رہ جا. وہ کہتے ہیں نا اسی شب و روز میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اصل اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین دنیا چھوڑو. دیکھیں دنیا بھی عبادت ہے. شوہر کا کام کرنا عبادت، رزق حلال مرد کا کمانا عبادت، بچوں کی دیکھ بھال عبادت، گھر صاف کرنا عبادت. کون سا دین ہے جو آپ کو بیکار بنا کر بٹھا دے؟ کبھی آپ نے ادھر اس زبان سے یہ بات سنی کہ گھروں کو نہ دیکھیں، بچوں کو چھوڑے، شوہروں کو چھوڑے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بے سلیقگی کے ساتھ وہ چیزیں دین کے نام پہ لگوا دیں. دین تو ہر چیز کی عبادت کہتا ہے، لیکن اس کو اس حد پہ رکھیے کہ نماز کا وقت آ گئے، اب جولے بند. اور کوئی اچانک نہیں آتی نماز. ایک عقل مند عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے ایسے کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد وہ کرے گی، نماز کے وقت پہ وہ فارغ ہوگی. لیکن یاد رکھیے ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَ صَعِيدًا جُرُزًا. بڑا اداس ہوتا ہے دل. ہر فرائیڈے کو میں اس آیت پہ چند سیکنڈ ضرور رکتی ہوں. آپ امیجن کریں آپ گھر میں سوئیں تو آپ کو پتا تھا آپ کے ادھر بھی بلڈنگ ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. جیسے روز ہم دیکھتے ہیں گھر سے اسکول آنے تک راستے میں آپ نے سینکڑوں بلڈنگز دیکھی ہوں گی، کہیں پہاڑ دیکھے، سڑکیں دیکھی. اور ایک دن جب آپ اپنے بیڈ سے آنکھیں کھولیں تو آپ اپنے آپ کو ایک ایسے میدان میں پائیں. سعید سعدہ، اونچا، سعود کہتے ہیں اوپر چڑھنا، یعنی جو اوپر کا کرسٹ ہے نا مٹی کا، اس کے لیے یہ لفظ آیا. اور جروزہ چٹیل. آپ اپنے بیڈ سے اٹھیں، آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا، حد نگاہ تک صرف ایک بیرن لینڈ ہے. کدھر گئے ایئرپورٹس، کدھر گئی بلڈنگیں، کدھر گئی ہائی کورٹس. قیامت کا دھماکہ ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لے کر جائے ہم سب کو بھی ایمان کے ساتھ، وہاں اکثر یہ منظر دکھتا ہے. ایک سال آپ جاتے ہیں وہاں بڑے بڑے ہوٹل، بلڈنگ ہیں. 2-3 سال بعد جائیں وہاں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس حصے کو حرم میں ڈال دیا. قیامت کا بلڈوزر ہماری اس دنیا پہ جب پھرے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر، نہ عمارتیں، اور اس میں محراب کا گھر بھی نہیں رہے گا، ہمارا بیڈ روم بھی نہیں رہے گا، ہماری فیوریٹ کلوزٹ بھی نہیں ہوگی، ہمارا کچن بھی نہیں ہوگا. پوری زمین ایک ایسے کھیت کا منظر پیش کر رہی ہوگی جس کی فصل کٹ چکی اور بچا کھچا سوکھا ہوا ڈھیر ہوگا. ایک ایکسپیرینس کیا تھا، 1-2 منٹ میں بتا دیتی ہوں. امریکہ میں بہت بڑے کنونشنز ہوتے ہیں ہر سال، اسنا کنونشن کے نام پہ 25-30 ہزار مسلمان آتے ہیں اس میں. تو جب سے ہمیں پتہ چلا، ہم ہیوسٹن سے ٹریول کر کے جاتے تھے موسٹلی 18-20 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد. وہاں پورا شہر بنتا ہے، بڑی بڑی کمپنیز آتی ہیں پوری دنیا سے، ماڈلز بنتے ہیں، ڈیمو، جیسے یہ آپ کا بوتھ ہے، یہ میرا بوتھ ہے، یہ ہمارا. پورا 2 دن لگا کر وہ شہر آباد کرتے ہیں. کئی مہینوں پہلے آرڈر دیے ہوتے ہیں. ایسے اندر چلے جائیں تو بالکل وہ ایک شہر لگتا ہے. پھر اس کا آخری دن جب ہم فرسٹ ٹائم گئے تو آنکھیں کھلی رہ گئی. خیر اس کے بعد لوگوں نے 2-3 دن خوب وہاں کام کیا اپنا. آخری دن جو ان کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے، اس دن جو منظر دیکھا تو مجھے یہی آیت یاد آ گئی. ہوتا کیا ہے کہ اس جگہ لینے کے لیے لوگ 6 مہینے پہلے کام کرتے ہیں. مجھے فرنٹ بوتھ ملے، مجھے ٹاپ پہ ملے 6 ہیں، یعنی وہاں مینوپلیز ہوتی ہیں بڑی بڑی کمپنی کی، سب کے بڑے بڑے نام ہیں. اور 2-3 دن ان جگہوں سے گزرتے ہوئے لوگ بڑی بڑی دکانوں کو دیکھ کے حسرت کرتے ہیں. جس دن وہ ڈیمولش کرتے ہیں اس دن یاد آتی ہے. ایک دن آئے گا سب بینر پاؤں میں رول رہے ہیں، کیونکہ لوگ جہازوں میں، گاڑیوں میں آئے ہوتے ہیں، وہ کیا لے کے جائیں گے؟ سب ٹوٹ پھوٹ کچرے کا شکار ہے. تو ساری بات کا خلاصہ اس دنیا کی حقیقت پہچاننی ہے کہ یہ دنیا ہے دیکھنے میں میٹھی، سرسبز و شاداب ہے. ابو سعید خدری سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، بڑی پرکشش ہے. بے شک اللہ تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. بس اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محفوظ رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا. یہ صحیح مسلم کی 6948 روایت ہے. عورت سے مراد آپ سمجھ گئے کہ ناجائز تعلقات نہ ہوں.
پھر اسی طرح عمر بن عوف سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے اگلے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے اس نے دوسروں کو ہلاک کیا تھا۔ مسلم کی روایت ہے۔ آج یہ بات کتنی سچ دکھتی ہے۔ روز صبح ہزاروں گاڑیاں نکلتی ہیں گھروں سے، کس لیے نکلتی ہیں؟ یہ نیچے کبھی ہائی وے پہ کھڑے ہو کے دیکھیے، اوپر سے ونڈو میں ہر منٹ میں شاید 10 گاڑیاں گزرتی ہوں گی، سب دنیا کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو اپنے تابع رکھے، اور جس دن یہ سب مٹے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ساتھ مٹ جائیں، ہم ایسے اعمال کر کے اس دنیا سے جائیں کہ کچھ باقی رہے۔ اور یہ آیتیں آگے بھی بہت جگہ آئیں گی۔ سورہ الرحمن 26 نوٹ کر لیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فانی ہوگا، تیرے رب ذوالجلال کا نام رہے گا۔ اور سورۃ طٰہٰ 105 سے 107، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دو کہ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ تو دنیا بھی عارضی، اس کے غم بھی عارضی، اس کی خوشیاں بھی عارضی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آپ کچھ کہیے یا بولیے یا پوچھیے، 1-2 منٹ آپ کے لیے ہیں، لکھ کے دے۔ دیکھیے باہر سجیشن باکس رکھا ہے، آپ لوگ ہر دن جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اگر اس میں سے اپنی کوئی ایسی فیلنگ، کوئی ایسا چیز جو دوسروں کو فائدہ دے تو لکھ کے چھوڑ کے جائیں۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کو شیئر کر دوں گی، آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ اگر اپنا کوئی آڈیو میسیج چھوڑنا چاہیں، فیڈ بیک کا، وہ چھوڑ دیں، تو یعنی وہ چیز جو دوسروں کو فائدہ دے۔ شاید آپ نے جو پوائنٹ سمجھا دوسرے نہ سمجھ سکے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ادھر ہی۔